الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آخرا فهب لي من لدنك وليا يرتشب يرثني ويرث من آل يعقوب واجعل رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى ولم يجعل له من قبل سميعا. إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميعا. قال رب أني يكون لي غلام وكانت امرأتي آخرا وقد بلغت من الكبر عطيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آياتك ألا تكلم الناس قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا
سبحوا بكرة وعشيا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام علي يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليهم روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهاب لك غلاما زكيا صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. मैं गुज़ार हूँ मुस्तफ़ा अकबर सल्लल्लाहु से तशरीफ़ लाएँ, सोज़ सलाम का नजराना बारगाह मासूम कौनैन के हुज़ूर पेश फरमाएँ। जो हज़रात नीचे तशरीफ़ फरमाओ से मुअद्दबाना गुजारिश है फर्श मजलिस पे तशरीफ़ ले आए। बावाज़ बुलंद नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला محمد. सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 4 मिसरे बारगाह है शहजादी फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक पेश करता हूँ। अस्मात फरमाएंगे एक मिल के बाबा से बुलंद नारे सलावत। हक़ ने नबी को खल्क़ का उन्वान बना दिया। हक़ ने नबी को
خلق کا عنوان بنا دیا ایک لفظ کن سے عالم امکان بنا دیا ایک لفظ کن سے عالم امکان بنا دیا مشہور بطور خاص کہ ہیں اہل بیت پاک جو ایمان کا دائرہ ہیں اہل بیت پاک جو ایمان کا دائرہ تو زہرا کو حق نے مرکز ایمان بنا دیا ہیں اہل بیت پاک جو ایمان کا دائرہ تو زہرا کو حق نے مرکز ایمان بنا دیا حق نے نبی کو خلق کا صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد چار مصرے بارگاہ حضرت حر سے متعلق پیش کرتا ہوں اسماعت فرمائیں گے بطور خاص جب حر کا گناہ شاہ امم نے بخشا جب حر کا گناہ شاہ امم نے بخشا قطرے کو شرف بحر کرم نے
بخشا شعر بطور خاص کہ گردوں سے ندائی کے اے پیارے حسین گردوں سے ندائی کے اے پیارے حسین بخشا جسے تو نے اسے ہم نے بخشا جب کا گناہ صلو علی محمد و آل محمد ایک سلام مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے متعلق پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں گے بطور خاص مجلس شیمِ میرا برسرے منبر ہونا مجلس شیمِ میرا برسرے منبر ہونا اس کو کہتے ہیں مقدر کا سکندر ہونا اس کو کہتے ہیں مقدر کا سکندر ہونا مجلس شیمِ میرا کہ پہلے سوئے تو کوئی چھاؤں میں تلواروں کی پہلے سوئے تو کوئی چھاؤں میں تلواروں کی ارے اتنا سا تو نہیں نفس پیغمبر ہونا اتنا سا تو نہیں نفس پیغمبر ہونا مجلس شیمِ میرا کہ جس کو درکار ہو دنیا میں ابو ذر ہونا اس کو لازم ہے غلام در حیدر ہونا جس کو درکار ہو دنیا میں ابو ذر ہونا اس کو لازم ہے غلام در حیدر ہونا مجلس شیمِ میرا ابھی یہ شعر بطور خاص کہ زخم کھا کے بھی قاتل کو پلائے شربت زخم کھا کے بھی قاتل کو
پلائے شربت، زیب دیتا ہے اسے ساقی کوثر ہونا، زیب دیتا ہے اسے ساقی کوثر ہونا، زخم کھا کے بھی قاتل کو پلائے شربت، زیب دیتا ہے اسے ساقی کوثر ہونا، مجلس شے میں میرا منزل عزم حسینی ہے بہت دور کی بات، ارے پہلے سیکھے تو زمانہ علی اصغر ہونا، پہلے سیکھے تو زمانہ علی اصغر ہونا۔ بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ آخری شعر بطور خاص کہ غم شبیر نے اشکوں کی بڑھا دی قیمت، غم شبیر نے اشکوں کی بڑھا دی قیمت، قطرہ آب کو سکھلا دیا گوہر ہونا، قطرہ آب کو سکھلا دیا گوہر ہونا، مجلس شے میں میرا فاتحہ۔ دنیا سے آج ریلتے بنت رسول ہے، دنیا سے آج ریلتے بنت رسول ہے، دست اجل میں عصمت کبریٰ کا پھول ہے، قبر نبی لرزتی ہے، یثرب ملول ہے، حسنین و مرتضیٰ سے وداع بطول ہے، حسنین و مرتضیٰ سے وداع بطول ہے، پٹی سے لگ کے زینب و کلثوم روتی ہیں، ارے اس کم سنی میں بچیاں بے ماں کی ہوتی ہیں، اس کم سنی میں بچیاں بے ماں کی ہوتی ہیں، زینب کا حال یہ ہے کہ آنسو ہیں تو رواں، ارے کلثوم کو بھی دیتی ہیں پیہم تسلیاں، فرما رہی ہیں چھوٹی بہن سے کہ میری جان رہتی نہیں جہاں میں ہمیشہ کسی کی ماں، رہتی نہیں جہاں میں ہمیشہ کسی کی ماں، ارے بے بس تھی ہم کو چھوڑ کے گریا چلی گئیں،
اللہ نے بلا لیا اماں چلی گئیں، زینب کی بولی باتوں پر مضطر تھے مرتضیٰ، اسماء نے بچیوں کو گلے سے لگا لیا، چپ کے کھڑے تھے لاش کے بالی پہ مجتبیٰ، اور سر رکھا تھا قدموں پہ ماں کے حسین کا، اور سر رکھا تھا قدموں پہ ماں کے حسین کا، سب رو رہے تھے دیکھ کے میت بطول کی، دنیا سے اٹھ رہی تھی نشانی رسول کی، میت کے پاس بیٹھ کے بولے یہ مرتضیٰ، بچوں سنبھالو دل کو کہ یہ صبر کی ہے جا، اب اہتمام کرنا ہے میت کے غسل کا، اسماء کے ساتھ صحن میں جاؤ پدر فدا، اسماء کے ساتھ صحن میں جاؤ پدر فدا، تعبیل ہو وصیت بنت رسول کی، انجام دے ہم آخری خدمت بطول کی، بچے ہٹے تو حجرے کا در بند ہو گیا، میت کو غسل دینے لگے شاہ لا فتح، ناگا علی کی چیخ سے تھرا گئی فضا، اسماء تڑپ کے بولی کہ ہے یہ کیا ہوا، حیرت کی جا ہے صبر علی بھی تڑپ اٹھا، کیا ایسی بات دیکھ لی کیوں جی تڑپ اٹھا، رو کر کہا علی نے کہ ممکن نہیں بیان، منظر وہ ہے کہ دیکھ لے دل غم سے ہے دماں، یہ جسم پاک اس پر یہ ظلموں کی بدیاں، یہ ظلم بے پناہ کے اللہ کی امان، زخموں سے خون رسا ہے جو بنت رسول کا، چپکا ہوا ہے جسم سے کرتا بطول کا، چپکا ہوا ہے جسم سے کرتا بطول کا، دنیا سے آج ریلت بنت رسول ہے۔ مصطفیٰ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نبوت کے ساتھ بہترین انداز کے ساتھ بارگاہ معصوم کونین میں سے سلام کا نظرانہ پیش فرما رہے تھے۔ میں گزار ہوں اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں، جو آزاد کے تشریف فرماؤں سے گزارش ہے پر شکر سے تشریف لائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلوات۔
قرآن پڑھنے سے پہلے عقل پاک ہوتی ہے، قرآن پڑھنے سے پہلے عقل پاک ہوتی ہے، علی کا نام لینے سے پہلے نسل پاک ہوتی ہے، علی کا نام لینے سے پہلے نسل پاک ہوتی ہے۔ صلوات۔ در مرتضیٰ سے جس کا کوئی رابطہ نہیں ہے، در مرتضیٰ سے جس کا کوئی رابطہ نہیں ہے، وہ اٹھا لے سر پر مسجد، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صلوات۔ جا کر دیکھ لو کربلا کیا ہے، جا کر دیکھ لو کربلا کیا ہے، ورنہ تو ان آنکھوں کا فائدہ ہی کیا ہے، ورنہ تو ان آنکھوں کا فائدہ ہی کیا ہے۔ صلوات۔ صلوات۔ تیری چوکھٹ ہے کہ قرآن کا قبلہ زہرا، تیری چوکھٹ ہے کہ قرآن کا قبلہ زہرا، آیتیں کرتی ہیں آ کر تجھے سجدہ زہرا، آیتیں کرتی ہیں آ کر تجھے سجدہ زہرا، چہرہ حیدر کا عبادت ہے زمانے کے لیے، چہرہ حیدر کا عبادت ہے زمانے کے لیے، اور حیدر کی عبادت تیرا چہرہ زہرا، حیدر کی عبادت تیرا چہرہ زہرا، تیری چوکھٹ پہ کھڑا ہے جو فقیروں کی طرح، تیری چوکھٹ پہ کھڑا ہے جو فقیروں کی طرح، وہ بھی ہوگا کوئی جنت کا فرشتہ زہرا، وہ بھی ہوگا کوئی جنت کا فرشتہ زہرا۔ صلوات۔ علی ہی علم بھی عالم بھی ہیں علیم بھی ہیں، علی ہی علم بھی عالم بھی ہیں علیم بھی ہیں، علی ہی حکمت خالق بھی ہیں حکیم بھی ہیں، علی ہی حکمت خالق بھی ہیں حکیم بھی ہیں، علی جدید زمانہ بھی ہیں قدیم بھی ہیں، علی جدید زمانہ بھی ہیں قدیم بھی ہیں، علی مفسر آیات حامیم بھی ہیں، علی مفسر آیات حامیم بھی ہیں، علی کے ہاتھ ید اللہ کی نشانی ہے، علی کے ہاتھ ید اللہ کی نشانی ہے، یہ کائنات علی کی لکھی کہانی ہے، یہ کائنات علی کی لکھی کہانی ہے، وہ فلسفی بھی مفکر بھی اور ادیب بھی ہے، وہ بادشاہ زمانہ بھی ہے غریب بھی ہے، وہ دسترس سے بہت دور بھی قریب بھی ہے، وہ دسترس سے بہت دور بھی قریب بھی ہے، وہ عجائبات کا مظہر بھی ہے عجیب بھی ہے، وہ عجائبات کا مظہر بھی ہے عجیب بھی ہے، علی کو لوگ سمجھنے میں بھول کر بیٹھے، علی کو لوگ سمجھنے میں بھول کر بیٹھے، اور اپنی ساری عبادت فضول کر بیٹھے، اور اپنی ساری عبادت فضول کر بیٹھے، علی آسمانوں کی اونچائی جاننے والا، علی زمینوں کی گہرائی ناپنے والا، علی یتیم و اسیروں کو پالنے والا، علی تمہارے ضمیروں میں جھانکنے والا، علی تمہارے ضمیروں میں جھانکنے والا، علی کا بغض تمہیں شرمسار کر دے گا، علی کا بغض تمہیں شرمسار کر دے گا، وہ جو چاہے گا اصحاب نار کر دے گا، وہ جو چاہے گا اصحاب نار کر دے گا۔ صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ایک مطلع اور چند اشعار شہزادی کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک صلوات بھیجے ملی الکثرات۔ علی و فاطمہ نفس رسول کی خوشبو، مطلب حاضر کر رہا ہوں۔ علی و فاطمہ نفس رسول کی خوشبو،
حسن حسین ہیں جانے بطول کی خوشبو، حسن حسین ہیں جانے بطول کی خوشبو، شباب گلشن زہرا کا ڈھل نہیں سکتا، شباب گلشن زہرا کا ڈھل نہیں سکتا، جوان ہے آج بھی نرجس کے پھول کی خوشبو، جوان ہے آج بھی نرجس کے پھول کی خوشبو۔ یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں گے کہ رسول میں ابھی ہاں کہیں جسے اس کی، دیکھیے قافیہ، رسول میں ابھی ہاں کہیں جسے اس کی، ہر ایک سانس قرآنی اصول کی خوشبو، ہر ایک سانس قرآنی اصول کی خوش۔ اب یہ قافیے پہ آپ تمامی حضرات کی خاص دعائیں چاہتا ہوں، بطور خاص سنیے گا۔ جبین عطر ہوئی تیری سجدگاہوں سے، رعایت دیکھیے گا آدمی بھائی، جبین عطر ہوئی میری سجدگاہوں سے، جبین عطر ہوئی میری سجدگاہوں سے، عجب تھی کرب و بلا تیری دھول کی خوشبو، عجب تھی کرب و بلا تیری دھول کی خوشبو۔ بس یہاں سے 3 شعر بطور خاص سماعت فرمائیں گے۔ پہنچ گئے درے زہرا پہ حضرت جبریل، پہنچ گئے درے زہرا پہ حضرت جبریل، ملی جو آیت حق کے نزول کی خوشبو، ملی جو آیت حق کے نزول کی خوشبو۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص کہ ملک کھچے چلے آئے تھے اس زمین کی طرف، عبدی صاحب، ملک کھچے چلے آئے تھے اس زمین کی طرف، علی کے گھر میں تھی جنت کے پھول کی خوشبو، علی کے گھر میں تھی جنت کے پھول کی خوشبو۔ دیکھیے مختے میں ایک قافیہ لائے ہیں اور کوشش کیا ہے شعر بنانے کی، بطور خاص سنیے گا کہ جنا جو نام علی پڑھ کے پھونک دوں تو لگے، سلیم بھائی یہ شعر سنیے گا بطور خاص، جنا جو نام
علی پڑھ کے پھونک دوں تو لگے گلاب کی طرح خار ببول کی خوشبو، گلاب کی طرح خار ببول کی خوشبو علی۔ دو مطلے اور 4-5 شعر مطلع کون بھائی ملاحظہ کیے گا، دیکھیے گا۔ تم بھٹک جاتے ہو سیدھا راستہ ہوتے ہوئے، خاص مطلع ملاحظہ کیے گا۔ تم بھٹک جاتے ہو سیدھا راستہ ہوتے ہوئے، ہم پہنچ جائیں گے جنت کربلا ہوتے ہوئے، ہم پہنچ جائیں گے جنت کربلا ہوتے ہوئے، ہم پہنچ جائیں گے ایک نعرے صلوات کا سہارا دیا۔ کون نعرے صلوات ہے؟ ہم پہنچ جائیں گے جنت کربلا ہوتے ہوئے۔ اور اس نے مطلب یہ ملاحظہ کیے گا، اشک غم روشن ہے بدعت کی فضا ہوتے ہوئے، اشک غم روشن ہے بدعت کی فضا ہوتے ہوئے، ہم چراغوں کو جلائے ہیں ہوا ہوتے ہوئے، ہم چراغوں کو جلائے ہیں ہوا۔ یہاں سے شعر ملاحظہ کیے گا۔ ایک حسین نے روک دی کتنے دلوں کی دھڑکنیں، ایک حسین نے روک دی کتنے دلوں کی دھڑکنیں، آج پہلی بار دیکھا معجزہ ہوتے ہوئے، آج پہلی بار دیکھا۔ یہ شعر بھی ملاحظہ کیے گا۔ 6 مہینے کے علی کو رن میں آنے دیجئے، 6 مہینے کے علی کو رن میں آنے دیجئے، چند لمحے ہی لگیں گے فیصلہ ہوتے، چند لمحے ہی لگیں گے فیصلہ ہوتے ہوئے، اور چاند تارے کہکشاں سب تو یہاں موجود ہیں، چاند تارے کہکشاں سب
تو یہاں موجود ہے، آسماں ہم کیا کریں فرش ازا ہوتے ہوئے، آسماں ہم کیا کریں فرش ازا ہوتے، آسماں ہم کیا کہیں فرش ازا ہو۔ یہ شعر بھی ملاحظہ کیا کہ دیکھیے گا، خاص توجہ، کتنی تیزی سے اثر کرتا ہے یہ عشق حسین، کتنی تیزی سے اثر کرتا ہے یہ عشق حسین، ایک شب گزری تھی حر کو آئینہ ہوتے ہوئے، ایک شب گزری تھی حر کو آئینہ ہوتا، آخری دو شعر لیکن، ایک شب گزری تھی حر کو چاند تارے کہکشاں سب تو یہاں موجود ہیں، چاند تارے کہکشاں سب تو یہاں موجود ہیں، آسماں ہم کیا کریں فرش ازا ہوتے ہوئے۔ آخری دو شعر لیکن خاص توجہ دیکھیے گا، ملاحظہ کیے گا، تم کو جانا ہے اگر جنت تو آ جاؤ نہ جاؤ، تم کو جانا ہے اگر جنت تو آ جاؤ نہ جاؤ، کیوں تراہے پر بھٹکتے ہو پتہ ہوتے ہوئے، کیوں تراہے پر بھٹک، اس شعر کے لیے میں نے سارے شعر پڑھے، مطلع سارے شعر اس شعر کے لیے پڑھے، حضور دیکھیے گا شاید کوئی بات ہو۔ ایک بندے نے کیا جب وعدہ طفلی ادا، اور بھائی دیکھیے گا شعر ملاحظہ کیے گا، خاص توجہ، ایک بندے نے کیا جب وعدہ طفلی ادا، شکریہ کہنا پڑا اس کو خدا ہوتے ہوئے، شکریہ کہنا پڑا اس کو خدا ہوتے ہوئے، شکریہ کہنا پڑا اس کو خدا ہو۔ جناب عزادار رضوی صاحب بارگاہ سرکار سید الشہداء حضور ورثہ جامع سلام پیش فرما رہے تھے، جو حضرات نیچے تشریف فرماؤں سے بصدد احترام گزارش کی جاتی ہے، فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔ خطیب مجلس بزرگ محترم آیت اللہ سید احمد حسن صاحب اللہ فوز فرش مجلس پر، جو حضرات نیچے تشریف فرماؤں سے بھی گزارش ہے تشریف لے آئیں۔ میں جناب کے محترم کے ساتھ گزارنے کے بعد شاعر بیت جناب ضیاء کاظم صاحب سے تشریف لائیں، بارگاہ معصوم کونین کے حضور اپنا کلام پیش فرمائیں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اس قطعے سے ایک ربائی حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ بکھر جائیں گے، دنیا یہ نہ سمجھے کہ بکھر جائیں گے، اس ظلمت تاریک سے ڈر جائیں گے، دنیا یہ نہ سمجھے کہ بکھر جائیں گے، اس ظلمت تاریک سے ڈر جائیں گے، ہیں نور کے شیدائی ازل سے جو ضیا، ہیں نور کے شیدائی ازل سے جو ضیا، سورج کے لیے تاب سحر جائیں گے، سورج کے لیے تاب سحر جائیں گے۔
اور شہزادی کی شہادت کی مناسبت سے کچھ شعر حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمایا کہ مصائب آپ پر کس درجہ ڈھائے فاطمہ زہرا، مصائب آپ پر کس درجہ ڈھائے فاطمہ زہرا، بتاتے ہیں یہ ایام عزائے فاطمہ زہرا، بتاتے ہیں یہ ایام عزائے فاطمہ زہرا، اور زہ قسمت لکھی جس نے ثنائے فاطمہ زہرا، زہ قسمت لکھی جس نے ثنائے فاطمہ زہرا، رکھے گی اس کو رحمت میں کسائے فاطمہ زہرا، رکھے گی اس کو رحمت میں کسائے فاطمہ زہرا، مفاہیم قناعت اس کے پیوندوں میں پنہا ہیں، مفاہیم قناعت اس کے پیوندوں میں پنہا ہیں، بہت ہی محترم ہے یہ ردائے فاطمہ زہرا، مفاہیم قناعت اس کے پیوندوں میں پنہا ہیں، بہت ہی محترم ہے یہ ردائے فاطمہ زہرا، بتایا جس کا رتبہ باپ کی ماں کہہ کے احمد نے، بتایا جس کا رتبہ باپ کی ماں کہہ کے احمد نے، ملی نہ ایک بھی دختر سوائے فاطمہ زہرا، بتایا جس کا رتبہ باپ کی ماں کہہ کے احمد نے، ملی نہ ایک بھی دختر سوائے فاطمہ زہرا، تو دبانے میں لگا تھا جس کو ظلم و جور کا لشکر، دبانے میں لگا تھا جس کو ظلم و جور کا لشکر، سرے دربار وہ گونجی صدائے فاطمہ زہرا، پڑھو تو آیے تطہیر کے معنی مسلمانوں، پڑھو تو آیے تطہیر کے معنی مسلمانوں، بنایا ہے خدا نے سب برائے فاطمہ زہرا، بنایا ہے پڑھو تو آیے تطہیر کے معنی مسلمانوں، بنایا ہے خدا نے سب برائے فاطمہ زہرا، میسر ہو نہیں سکتی بشر کو خلد کی خوشبو، میسر ہو نہیں سکتی بشر کو خلد کی خوشبو، اگر شامل نہ ہو جائے رضائے فاطمہ زہرا، اگر شامل نہ ہو جائے رضائے فاطمہ زہرا، شکستہ پسلیاں ہجر بدر لخت جگر کا غم، شکستہ پسلیاں ہجر پدر لخت جگر کا غم، بتاؤ کس طرح یہ غم اٹھائے فاطمہ زہرا، بتاؤ کس طرح یہ غم اٹھائے فاطمہ زہرا، اور مقطع عرض کر رہا ہوں کہ مقابل دو جہاں میں کیا ملے ان کا ضیاء صاحب، مقابل دو جہاں میں کیا ملے ان کا ضیاء صاحب، خدا جن کو بنا دے خاک پائے فاطمہ زہرا، خدا جن کو بنا دے خاک پائے فاطمہ زہرا۔ جناب ضیاء کاظمی صاحب بارگاہ صدیقہ طاہرہ کے حضور قرآن پیش فرما رہے تھے، میں گزارش گزار ہوں محترم جناب سلیم صاحب آپ کو اس سے تشریف لائیں، بارگاہ معصومہ کے حضور پر اپنا کلام پیش فرمائیں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ملاحظہ فرمائے ایک مطلب چند اشعار۔ علی کے ہو گئے ہوتے تو بہتر ہو گئے ہوتے، علی کے ہو گئے ہوتے تو بہتر ہو گئے ہوتے، علی کے ہو گئے ہوتے تو بہتر ہو گئے ہوتے، خلیفہ ہونے سے اچھا تھا قمبر ہو گئے ہوتے، خلیفہ ہونے سے اچھا تھا قمبر ہو گئے ہوتے، علی کے ہو گئے ہوتے تو بہتر ہو گئے ہوتے،
خلیفہ ہونے سے اچھا تھا قمبر ہو گئے ہوتے خلیفہ ہونے سے اچھا تھا قمبر ہو گئے ہوتے تمہارے بچپنے میں جب یہ تیوے ہیں علی اصغر تمہارے بچپنے میں جب یہ تیوے ہیں علی اصغر اگر کچھ اور تم جیتے تو حیدر ہو گئے ہوتے اگر کچھ اور تم جیتے تو حیدر ہو گئے ہوتے آخری دو شعر اور رحمت تمام ملاحظہ فرمائے خدا کا شکر بھیجو اے لینو چپ رہی زہرا خدا کا شکر بھیجو اے لینو چپ رہی زہرا اگر وہ بددعا کرتی تو پاتھر ہو گئے ہوتے اگر وہ بددعا کرتی تو پاتھر ہو گئے ہوتے یہ آخری شعر سارے شعر چھوڑتے در زہرا پہ آتے باغ زہرا لوٹنے والے در زہرا پہ آتے باغ زہرا لوٹنے والے ذرا سی خاک لے جاتے تونگر ہو گئے ہوتے ذرا سی خاک درے زہرا پہ آتے باغ زہرا لوٹنے والے ذرا سی خاک لے جاتے تونگر ہو گئے ہوتے استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین قبلہ و کعبہ حمید الحسن صاحب تشریف فرما ہے. میں ان کی موجودگی اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں. ایک مطلع 2-3 شعر بہت ہی اختصار سے میں پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیے گا شاید کسی لائق ہو. ایک صلوات ارشاد فرمائیں بآواز بلند. ملاحظہ کیجیے. ایک بار اور صلوات پڑھو. مطلب پیش کر رہا ہوں. جبین عرش کو
کعبہ بہت ضروری ہے، جبین عرش کو کعبہ بہت ضروری ہے، در بطول پا سجدہ بہت ضروری ہے، در بطول پا سجدہ بہت ضروری ہے۔ شعر دیکھیے گا، جو چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو، جو چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو، رضا فاطمہ زہرا بہت ضروری ہے، رضا فاطمہ زہرا بہت ضروری ہے، در بطول پا سجدہ بہت ضروری ہے، منافقوں کی جسارت کہیں نہ بڑھ جائے، دیکھیے گا، منافقوں کی جسارت کہیں نہ بڑھ جائے، کہ لعنتوں میں اضافہ بہت ضروری ہے، کہ لعنتوں میں اضافہ بہت ضروری ہے۔ یہ ایک شعر ہے، پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، رعایت لفظی ملاحظہ فرمائیے گا۔ یہ بات غور سے، قبلہ شعر پیش کر رہا ہوں، یہ بات غور سے عزیزدار بھائی دنیا کے حاجیوں سن لو، یہ بات غور سے دنیا کے حاجیوں سن لو، طواف مرضی مولا بہت ضروری ہے، طواف مرضی مولا بہت ضروری ہے، در بطول پا۔ یہ آخری شعر، قسم ہے بی بی تیرے پہلوے شکستہ کی، قسم ہے بی بی تیرے پہلوے شکستہ کی، ستمگروں پہ تبرہ بہت ضروری ہے، ستمگروں پہ۔ محترم جناب وقار صاحب سلطان پوری بارگاہ سید کونین کے حضور اپنا مرصع جامع کلام پیش فرما رہے تھے۔ جو حضرات نیچے تشریف فرما ان سے گزارش ہے فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔ جناب غضنفر نواب صاحب آگے تشریف لے آئیں، حضور آپ بھی تشریف لے آئیں۔ حضرات یہ سلسلہ 7 دسمبر تک جاری و ساری رہے گا، جس سلسلے کی کل دوسری مجلس وقت کی پابندی کے ساتھ ٹھیک 7:30 بجے آغاز مجلس تلاوت کلام پاک سے ہو جائے گی، اور خطیب
ٹھیک 8:30 بجے رونق افروز ممبر ہوں گے. کل کی مجلس سے خطیب اہل بیت عالی جناب عاظم باقری صاحب بیان فرمائیں گے. اور اس خمسے کی تیسری مجلس یعنی شب شہادت معصومہ کونین مصائب کی مجلس ہوگی, جس مجلس کو برادر بزرگ رفیق ملت ڈاکٹر اسد عباس صاحب بیان فرمائیں گے. اور چوتھی مجلس کو خطیب اہل بیت عالی جناب تقی رضا زیدی صاحب بیان فرمائیں گے. اس خمسے کی آخری مجلس 7 دسمبر کو اسی حسینیہ برپا ہوگی, جس مجلس کو خطیب انقلاب عالی جناب عباد ارشاد نقوی صاحب بیان فرمائیں گے. آپ حضرات سے کثیر تعداد میں تمام مجالس میں شرکت کی گزارش ہے. ٹھیک 7:30 بجے آغاز مجلس ہو جائے گا. میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں بزرگ محترم آیت اللہ سید حمید الحسن صاحب سے تشریف لائیں. اس خمسہ مجالس کی پہلی مجلس کو خطاب فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی السلام کالر کے نیچے کر دیے اس کو. ٹھیک ہے, شکریہ. اور پیچھے کیے اور نیچے کر دیے. بس فاتحة. سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیں کہ کافی مدت سے میں اپنی علالت کی وجہ سے سب جگہ کے پروگرام ملتوی کیے ہوئے ہوں اور معذرت کر لی ہے. کل بھی جانا ہے, پرسوں بھی جانا ہے, لیکن سب جگہ معذرت کی. اور جو حضرات باہر ہماری اس گفتگو کو سن رہے ہوں ان سے بھی کہ اس وقت جو میں کچھ عرض کر رہا ہوں یہاں وہ تقریباً نہ آنے کی کیفیت میں تھا, لیکن ڈاکٹر صاحب نے جو ہمارے مشفق محترم اور انہی کے مشوروں پر میں جو علاج معالجہ ہو رہا ہے انہوں نے صرف یاد دلایا, لیکن میں نے کہا میں ضرور آؤں گا. ممکن ہے کہ وہ یہ کہتے کہ آپ مت آئیے, لیکن وہ خود بہت مومن ہے اور انہوں نے میرا جذبہ دیکھا کہ نہیں میں ضرور آؤں گا, تو انہوں نے پھر منع کرنا شاید مناسب نہیں سمجھا. کئی باتیں ہیں جس کی وجہ سے میں مجبور ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ ہر طرح اللہ نے جو صحت دے رکھی ٹھیک ہے, لیکن ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, حادثات ہوتے ہیں, وہی انسان کو مجبور کرتے ہیں. اب میں اس تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. جناب مولانا ہمارے مولا کا ارشاد ہے الدنیا محل الحوادث. ترجمہ کروں کہ دنیا ایکسیڈنٹس کا گھر ہے. حوادث, حادثات, یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا رہا ادھر تقریباً 1 سال 1.5 سال سے. شانوں میں شدید تکلیف ہے, کمر میں شدید تکلیف, میں ہاتھ نہیں گھما سکتا, ادباً اس کو ڈالنا ہے کندھوں پر ورنہ یہ بھی بیٹھتا. تو بہت سی باتیں ہیں مجبوری کی,
لیکن شرف بھی ہے، عزت بھی ہے کہ میں اس حسینیے میں اور ان ایام عزا میں خود بھی شریک ہو جاؤں۔ اس کے لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں حاضر رہوں اور آپ کے سامنے کچھ عرض کروں۔ ہم نے سورہ الاحزاب کے 4 مسلسل آیات میں سے ایک آیت کا آخری فقرہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ہمارے یہاں یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے کہ بہت سے آیات جن کو ہم مکمل سمجھتے ہیں، کیوں مکمل سمجھتے ہیں اس پر ایک بات کہوں گا ابھی۔ وہ مکمل آیت نہیں ہے، آیت کا ایک فقرہ ہے، لیکن ہم اس کو اسی فقرے کو کامل سمجھتے ہیں، مکمل سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ پہلے چلیے اسی پہ ایک سوال کر لیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ہر شخص جہاں بھی اس آیت کو سنتا ہے، پڑھتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہی مکمل آیت ہے، جبکہ آیت کا آخری فقرہ بھی نہیں ہے، یہ وسطی ہے۔ اسی طرح بہت سے آیات ہیں، تو یہ کیا ہے؟ تمام آیت میں کا ایک فقرہ جس کو ہم خوب یاد رکھتے ہیں۔ جب حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے تو اس کے اندر بھی فقرہ آتا ہے کہ وہ اس نے فرشتے نے اجازت لی، والے ہم باہر جائیں، نیچے جائیں، ابھی نیچے جائیں، اور ان میں ہم 5 میں چھٹے ہو جائیں، ان 5 میں ہم چھٹے قرار پا جائیں۔ اجازت ملی کہ جاؤ، اجازت لی کس سے؟ خالق کائنات، کل فی الکل اجازت لی۔ کیا میں پاری پائن جاؤں، میں نیچے جاؤں؟ جب سن لیا کہ یہ کون ہے، ہم نے ان کی وجہ سے سب پیدا کیا۔ آپ جانتے ہیں، مجھے تفسیر میں نہیں جانا ہے، ہم نے ان کی وجہ سے سب کچھ خلق کیا، سما مبنیہ ولا ارض مدیہ ولا قمر وغیرہ۔ اب آ گیا وہ، تو اس کا فقرہ کیا ہے؟ لِأَكُونَ مَعَهُمْ سَادِسًا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں اس میں جا کر شریک ہو جاؤں، وہ یہ کہتا ہے اس کی اجازت ہے کہ میں 5 میں چھٹا بن جاؤں۔ یہ غور کے قابل بات، اتنی جرات اس میں نہیں ہے کہ وہ ان 5 میں چھٹا بن جائے جب تک کہ اجازت نہ مل جائے۔ چادر میں آنے کی اجازت، 5 میں چھٹا بننے کی اجازت، جب یہ سب ہو جائے، اجازت مل چکی، اب آتا ہے، اب حضور کا نام لیتا ہے، القاب بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ اتأذن لی ان ادخل معکم، کیا میں اس کی اجازت چاہتا ہوں کہ میں آ جاؤں؟ کم سے کم اسی پر غور کرو کہ جس سے اجازت لے آیا تھا اب کسی اجازت کی ضرورت نہ تھی، لیکن اس کے باوجود وہ رسول سے اجازت لے کر بتلاتا ہے کہ اس بارگاہ میں آنے کے لیے کیفیت کیا ہونا چاہیے۔ بہت کچھ یہاں پر کہنا تو اسے چھوڑتا ہوں، تو میں یہ عرض کروں آپ کے سامنے کہ یہ ہماری اور آپ کی عقیدت اور محبت کی کیفیت ہے کہ ہم بہت زیادہ بات نہیں یاد رکھنا چاہتے، بس جو بالکل ماخذ کہہ لیجیے، مرکزی بات کہہ لیجیے، اصلی بات کہہ لیجیے، وہ ہم یاد رکھنا چاہتے ہیں۔ قرآن کی آیت، لیکن تمام آیت کی بات ہمیں نہیں یاد رکھنا ہے۔ ہم سے مراد عام انسان جس کو محبت اہل بیت ہے، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس پوری بات میں خلاصہ کیا ہے۔ اتنا ہی تو ہے کہ
میں کوئی تم سے سوال نہیں کرتا مگر محبت اہل بیت. وہ اس کو اتنا ہی یاد رکھنا ہے کہ محبت اہل بیت. پوری آیت یاد رکھے یا نہ رکھے, آیت کا اصلی فقرہ کیا ہے؟ محبت اہل بیت. وہ اسے یاد رکھے گا. ایسے یہاں تمام باتیں جو شروع اور بات کی وہ یاد رکھے نہ یاد رکھے, اسے اتنا یاد رکھنا ہے کہ یہ آیت کا فقرہ طہارت اور اہل بیت, اہل بیت اور طہارت یاد رکھنا ہے. وہی میں نے آپ کے سامنے سورہ الاحزاب کی جو پہلی ہی آیت ہے, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. ہم اس پر زیادہ گفتگو نہیں کریں گے اپنے محترم مجمع کے سامنے. ہاں اتنا کہیں گے کہ چونکہ بہت بحث ہوتی ہے اور بہت علماء نے بہت کچھ لکھا اور باتیں ہیں کہ یہاں یہ مراد ہے اور یہاں وہ مراد ہے, وہاں وہ مراد ہے, وہ مراد ہے. عجیب بات ہے کہ جہاں پر ان بحثوں میں ہم اس وقت جو علمی بحثوں میں ہم نہ جائیں, بات کو روکتا ہوں یہ میں کہ اگر ہم یہ غور کر لیں کہ بات شروع کہاں سے ہو رہی, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھروں میں رہو. مختصر, وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, زمانے جاہلیت کا بناؤ سنگار مت کرو. نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہاں تک آئی بات. اب غور کریں آپ کے جس مجمع سے یہ کہا جا رہا ہے, جس جماعت سے یہ کہا جا رہا ہے اپنے گھروں میں رہو, یہ اسی وقت کہا جائے گا جب عادت گھروں سے باہر رہنے کی ہو. گھروں سے باہر رہنے کی جس کو عادت ہو اسی سے کہا جائے گھروں میں رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, زمانے جاہلیت کا بناؤ سنگار مت کرو. وہ اگر میں بیان کروں کہ فقہی مطالب میں جہاں جہاں اس بناؤ سنگار کو بھی بتایا گیا ہے, کتابوں میں ہمارے ہاں جو درس ہوتے اس میں کہ وہ زمانے جاہلیت کے کیا تھے, اس سے روکا جا رہا ہے یہ مت کرو. تو جس جماعت سے کہا جا رہا ہے اس کو یہ بتایا جا رہا ہے تم اب تک یہ کر رہی تھی, اب یہ نہ کرو. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ, اور نماز قائم کرو. گویا ابھی تک نماز کی عادت نہیں تھی, زکوٰۃ ادا کرو. اتنی نصیحتیں کرنے کے بعد ہم کیسے یہ سمجھیں کہ جس جماعت سے یہ بات ہو رہی ہے اسی جماعت سے پھر اب یہ کہا جائے گا کہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے اے اہل بیت کہ تم کو ہر رزق سے پاک رکھے اور تم کو مکمل طہارت عطا کر دے. مجھے بتلائیے, رزق سے پاک رکھے اور طہارت ویسی دے جس کا حق ہے. تو یہ طہارت کا وعدہ وہ کر رہا ہے جس جماعت سے, اسی سے یہ بھی کہے گا گھروں میں رہو. کوئی بھی زمانے جاہلیت کا بناؤ سنگار مت کرو. یہ تمام باتیں جن لوگوں سے کہی جا رہی ہیں, اب اس تمام باتوں کو ذہن میں رکھیں آپ. میں ایک فقرے کے لیے زحمت دے رہا ہوں جو ابھی میں شاید 2-4 منٹ کے بعد آپ سے پیش کروں گا. پہلے ایک صلوات محمد والے. آیت تطہیر کو بیان نہیں کرنا ہے, آیت تطہیر کا یہ فقرہ کہ پھر اس کے بعد وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. پھر انہی سے کہا جا رہا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ, اور یاد کرو, تکرار کرو, بیان کرو, ما یتلا
جو تلاوت کی جا رہی ہو فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیتوں سے، والحکمہ، اور اس کی حکمت، جو تمہارے گھروں میں اللہ کی نشانیوں والی باتیں اور عقل و فکر و حکمت والی باتیں کی جا رہی ہیں، ان کو یاد کرو۔ اس کا مقصد یہ کہ ایک گھر میں دو طرح کی جماعتیں ہیں، ایک زمانے جاہلیت سے وابستہ ہے، اس کو نصیحت کی جا رہی تمہارے ہی گھروں میں وہ لوگ کہ جو اللہ کی عقل و حکمت والی باتیں بیان کریں، ان کو یاد کرو، تو اب پہچان لیا جائے گا کہ اس گھر میں کون کون لوگ ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کو ان باتوں سے کوئی رابطہ نہ تھا، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے علم و حکمت لے کر آئی ہیں، اور ان کو یہ تلاوت کر کے بتائیں کہ یہ ہے صلوات محمد والو۔ آئیے عزیزان گرامی، ہم یہاں پر ایک، میری عادت نہیں ہے تان و طنز کی گفتگو کرنے کے لیے، کہ ایک بات کی طرف ذہن گیا ہے تو فکر ہے کہ آپ کو ضرور بیان کر دوں میں آپ کے سامنے، اور وہ یہ کہ ہم سب کی ایک عادت ہے پوری دنیا کی، اس وقت بھی، عہد قدیم میں، اس دور میں، آگے بھی، قدیم ترین زمانوں میں چلے جائیں، جس شخصیت کو ہم اہم سمجھتے ہیں تاریخ میں، اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، چاروں طرف جس تاریخ کے اندر جس کو ہم اہم سمجھتے ہیں، محترم سمجھتے ہیں، باعزت سمجھتے ہیں، جس کو ہم اپنی قیادت کے لیے بہتر سمجھتے ہیں، اپنی رہنمائی کے لیے یا اپنی محبتوں کے لیے مرکزی حیثیت دیتے ہیں، ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم اس شخصیت سے وابستہ جتنی باتیں ہم حاصل کر سکتے ہیں بیان کرتے ہیں، جو باتیں بھی ہم بیان کر سکتے ہوں۔ ایک شخصیت ہو، اس کا گھرانہ ہو، قرآن نے بھی اسی راستے پر، قرآن مجید نے بھی اسی راستے پر ہمارے اور آپ کے سامنے اپنے واقعات کو پیش کیا ہے، کہ جسے آپ کے سامنے نمایاں کر کے پیش کیا جانا ہے، اس کے چاروں طرف کے ماحول کے متعلق باتیں بیان کی جائیں۔ مثلا آئیے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، حضرت آدم، حوا، واقعات قرآن نے، یہ بھی بات یاد رکھیں کہ قرآن کریم بہت سی جگہوں پر صرف ایک جملہ کہہ دیتا ہے، تفصیلات آپ کے حوالے ہوتی ہیں۔ آپ سے متعلق جو باخبر لوگ ہیں، علماء ہیں، وہ اس کے بارے میں تفصیلات نکالیں، حاصل کریں، تفاصیل سے بیان کریں۔ تفصیلات میں نہیں جاتا ہوں، میں ابھی آگے مثالیں دیتا ہوں آپ کو اس کے سلسلے میں۔ تو آدم اور حوا، اب اس کے بعد ہمیں تمام تفصیلات کا علم نہیں ہے، جتنا بیان کر دیا گیا، لیکن ہے گھر کے اندر ایک شخصیت حوا ہیں، تو ان سے متعلق واقعات سامنے لائے گئے، مختصر ترین صحیح۔ آئیے، اسی کے بعد ہم آتے ہیں حضرت نوح تک، تاریخ کا دوسرا موڑ، بہت بڑا نام حضرت نوح۔ حضرت نوح کے دور میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام واقعات کے باوجود نظر انداز نہیں کیا گیا، ترک نہیں کیا گیا ان کی ازواج کو، گھر کی زندگی کو۔ بیٹا کیا کر رہا ہے؟ بابا میں اس پہاڑ پہ چلا جاؤں بچ جاؤں گا۔ زوجہ کیا کر رہی ہے؟ جب یہ سب ہٹ گئے کنارے، اب جو ساتھ چلیں گے کشتی کے اندر، ان کے اندر کتنے لوگ ہیں؟ 72 لوگ ہیں جو عام لوگ ہیں، 8 وہ لوگ ہیں جو خاص لوگ ہیں، 3 بیٹے، ان کی بیویاں، خود حضرت نوح، ان کی زوجہ۔ تو گھریلو زندگی سے متعلق جتنے لوگ تھے ان کا تذکرہ ہوا، چھوڑا نہیں گیا۔ تاریخ کا اور آگے ایک موڑ آیا، حضرت ابراہیم، مادر حضرت ابراہیم، حالات بیان ہوئے، چاہے مختصر ترین سے ہی۔ اور آگے بڑھیے، حضرت موسیٰ، حضرت موسیٰ ایک ماں جس کا نام تاریخ میں آیا، قرآن میں نہیں آیا۔ ایک صاحب نے ایک مرتبہ مجھ سے پوچھ لیا، اگر آپ اچھے طالب علم میں تو ایک سوال کریں گے؟ میں نے کہا کیجیے۔ تو بتائیے حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ مجھے نہیں معلوم تھا۔ اب ان کی نظر میں میں جاہل قرار پا گیا کہ میں حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام نہیں بتا سکا۔
بعد میں معلوم کیا، میں نے دیکھا بھائی شرمندگی بھی نہیں معلوم ہوا، تو مل گیا نام یوں کبت. چلیے اس وقت تو نہیں معلوم، لیکن قرآن نے نہیں کہا ان کی ماں کا نام، قرآن نے صرف اتنا کہا اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی والدہ ماں کی طرف وحی نازل کی. زحمت ہو رہی ہے اور لوگوں کو آئیے آگے آ جائیے، میں جانتا ہوں آگے آ جائیے، تھوڑا آ جائیے، آپ لوگ آگے آ جائیے، تھوڑا آئیے. وہ ابھی دروازے سے آنے والوں کو بہت زحمت ہوتی ہے، تشریف لے آئی، تھوڑی زحمت آپ لوگوں کو. ایک صلوات محمد والے. ان ارضعی، ان کو غذا دے دیجیے، اور اگر آپ کو کچھ خوف ہے وَإِنْ خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور اگر ڈر رہی ہو ان کے بارے میں کچھ، تب کس سے ڈر رہی ہیں؟ قرآن نہیں بیان کر رہا ہے یہاں پر، یہ تفسیر بیان کری، ہم آپ سب سمجھ جائیں گے کہ ڈر ہے موسیٰ کی فوجوں کا. تو موسیٰ کو، حضرت موسیٰ کے لیے فرعون کی فوجوں کا خوف ہے، فرعون کا خوف ہے، جس کا حکم ہے جہاں جو بچہ ہو مار دو اس کو، شکم مادر میں تو اس کو ہی مار دو. تمام مجمع کے اذان عالیہ کے لیے ایک فقرہ، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور اگر ڈر ہے تو ان کو دریا میں ڈال دو، دریا میں ڈال دو. ڈال دیا، اتنا ہی تو ہے قرآن میں، وَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، دریا میں ڈال دو. ساری دنیا کا مسلمان یہ جانتا ہے کہ کیسے ڈالا گیا، یوں ہی نہیں ڈال دیا گیا، یوں ہی نہیں ڈالا گیا، وہ سامنے کی بات ہے. قرآن کہہ رہا ہے اگر ڈر ہے بھائی خفت علیہ، کہ آپ کو ڈر ہے اس کے بارے میں. تو میں نے کبھی شاید آپ لوگوں سے کہا، میں جا چکا ہوں جگہ جو مصر میں پہنچتے پہنچتے نیل ندی کہلاتی ہے، اور جہاں پر یہ چلتی ہے ایسٹ افریقہ سے، مشرقی افریقہ سے، وہاں یہ لیک وکٹوریا کہلاتی ہے، ایک سمندر کی طرح ہے. اس سے آگے جا کے لیک البرٹ ہے. میں ان جگہوں سے کبھی بہت کم سنی میں گزرا ہوں. بہت ہی بھیانک مناظر ہوتے ہیں. جس کو فیری کہا جاتا ہے، اس پر ہماری موٹر کو رکھ کر اور دوسری طرف پہنچانا ہے، ہم لوگ کھڑے ہیں چاروں طرف، تو اس طرح کر کے وہ لکڑی کے بڑے بڑے سہتیر پر پلیٹ فارم بناتے ہیں. تب یہ اس زمانے کی اب تو آسان ہوگا. یہ سب میں بیان کر رہا ہوں سن 54-55 کی بات، 55. تو چاروں طرف دریائی گھوڑے، بڑے بڑے منہ کھولے ہوئے، کہ دیکھ کے ڈر لگ رہا تھا کہ جیسے جہنم سے لگ رہا ہو. اتنے لال انگارا ان کے یہ بڑے بڑے دانت، وہ چل رہے ہیں چاروں طرف، کہ لقمے اوپر جا رہے ہیں ہمارے، ہمیں کب ملیں گے. اتنے بھیانک مناظر، جاؤ قدم قدم بڑے بڑے مگرمچھ ہم نے پڑے دیکھے، بچپنا تھا، فوٹو بھی لیے ہے میرے پاس. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ بتلائیے ایک خطرہ جس کا ابھی امکان ہے، یقین نہیں ہے، اور ایک خطرہ جو یقینی ہے. وہ کہہ رہا ہے فالقیہ فی الیم، ان کو دریا میں ڈال دو. فَإِنْ خِفْتِ عَلَيْهِ، اگر تم ڈر رہی ہو ان کے بارے میں، ان کو دریا میں ڈال دو. ڈر کس بات کا ہے؟ کہیں فرعونی فوجیں آ نہ جائیں، ابھی تو نہیں آئی ہیں، آ نہ جائیں، وہ خطرہ دور ہے. فَأَلْقِيَ فِي الْيَمِّ، دریا میں ڈال دو. یہاں یہ خطرہ سامنے ہے، یہ خطرہ بالکل سامنے ہے. دریائی جانور جو نہایت ہی بھیانک ہے فوراً لے لیں گے. میں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر بھی اس ماں کے ایمان کا امتحان لیا جا رہا ہے. دیکھیں تمہیں اس خطرے کی زیادہ فکر ہے یا اس خطرے سے ڈر ہے، ڈال دو اس میں. اور ماں کا ایمان یہ ہے کہ اس نے انتظام کر لیا. اب تفصیل میں ہمارے لوگ بتائیں گے کہ ہاں نجار کے پاس گئیں، بڑھئی کے پاس گئیں، اس کو حکم دیا، اس نے 3 دن 4 دن محنت کر کے وہ صندوق بنایا، گہوارہ بنایا، جس کے اندر ان کو رکھ کے ڈالا جائے گا. یہ تفصیل کہاں ہے؟ بعد میں ہے، قرآن میں نہیں ہے. فالقیہ فی الیم، ان کو ڈال دو یہاں. ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک، ڈرو نہیں، خوفزدہ مت ہو، ان کو تمہیں تب پلٹائیں گے. ماشاء اللہ سے عربی کا ایک
فقرہ ایک لفظ جس کا ترجمہ ڈرو مت، لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک، ہم اس کو تم تک پلٹائیں گے. وجاعلوہ من المرسلین، اس لفظ کا ترجمہ پیش کرو. یہ بھی کہا جا سکتا تھا سنجعلہ من المرسلین، ہم اس کو مرسلین میں قرار دیں گے. یہ نہیں کہا گیا ہم اس کو پلٹائیں گے تم تک، ہم نے اس کو مرسل بنا دیا، جاعلوہ قرار دے دیا. ابھی گہوارے میں بھی نہیں پہنچے ہیں اور سند مل رہی ہے کہ ہم نے ان کو مرسل قرار دے دیا. ایک کمسن بچہ جو ماں کی آغوش میں ہے اس کو یہ سند دی جا رہی، یہ مرسل ہے، یہ رسول ہے. یہ وہ ہے جس کے لیے ماں کو بتایا جا رہا ہے یہ رسول ہے. دوسرا ایک اور کم سن بچہ ہے جو ماں کی گود میں کہہ رہا ہے انی عبداللہ، میں اللہ کا عبد ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے، وجعلنی نبیّا، تو مجھ کو نبی قرار دیا گیا ہے. بہت سی جگہوں پر ہم کو بڑا ایک خیال آتا ہے کہ اتنی واضح چیزیں سامنے ہیں کہ حضرت نوح کے لیے کیا انداز تھا، حضرت موسیٰ کے لیے یہ انداز ہے، اور ان کو ڈالنے سے، سمندر میں ڈالنے سے پہلے یہ سند مل رہی ہے ہم نے ان کو مرسل قرار دیا. وہ کہہ رہا ہے ان کو رسول بنائے، اتنے سے ہیں بھی کم سے نہیں بالکل. وہ آغوش مادر میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کو رسول بنا دیا گیا، ہم کو نبی بنا دیا گیا. سب یقین ہے، پھر کیوں شک کرتے ہو کہ 40 سال تک وہ نبی نہ تھے؟ صلوات محمد علیہ. اور پھر ذکر ہے ان کی ماں کی عظمت یہیں پہ سامنے ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو دریا میں ڈال دیتی. اور پھر بڑے تفصیلی واقعات ہیں، ان کو ہم یہاں تو بیان کرنا نہیں اس وقت. بس اتنی سی بات کہ حضرت آدم سے لے کے نوح تک، حضرت نوح سے لے کے ابراہیم تک، حضرت ابراہیم سے لے کے حضرت موسیٰ تک، اور آگے بڑھ کے حضرت یوسف، زلیخا، حضرت عیسیٰ، مدر عیسیٰ، کہ اگر تم سے قوم سوار کرنے کے لیے آئے تو اشارہ کر دینا اور کہہ دینا کہ ہم چپ کا روزہ رکھے ہوئے. ہر جگہ عورتوں کا تذکرہ ہے، کہیں احترام کے ساتھ ہے اور بعد نام نہیں لوں گا جہاں احترام نہیں ہے، لیکن تذکرہ ہے. تو یہ ایک سبق ہے ہمارے آپ کے لیے کہ جب کوئی اہم شخصیت ہوتی ہے ہماری نظروں میں تو اس کے گھر کے ایک ایک فرد کا تذکرہ ہم نکال کر بیان کرتے ہیں. ان کے بیٹے ایسے تھے، ان کے والد ایسے تھے، ان کی بہنیں ایسی ہیں، ان کے باپ ایسے، ان کے استاد ایسے، ساری واقعات کو ڈھونڈا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے. یہ طریقہ ہے. بالکل ایک نیا سوال میرے ذہن میں آیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. توجہ کی ضرورت ہے. تمام تاریخ میں ہم کو یہ ملتا ہے کہ ہاں یہاں تک کہ خود جو سلسلہ ہے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے لے کے، اس میں بھی بعض مواقع پر ان بیویوں کا تذکرہ ہے کہ جو تاریخ میں آئیں. ایک آدھ جگہ سے صحیح مدرکہ حضور کے اجداد میں سے، خرگوش کو پکڑ لیا انہوں نے، ماں خوش ہوئی، شوہر سے آ کے بیان کیا، انہوں نے فخر سے کہا کہ آپ کی آج آمد تو بڑے فخر کے ساتھ ہے، بڑی فخر کے ساتھ آپ چل رہی ہیں. کیسے نہ چلوں جس کا ایسا شوہر ویسے بچے. تاریخ کے گمنام اوراق میں بھی ہم کو ڈھونڈ کے ملے گا تو واقعہ مل جائے گی جہاں اہمیت ہوتی ہے. عزیزان گرامی، آئیے اب جب ہم ان تمام تاریخ کے واقعات سے سمٹتے ہوئے اور سمیٹتے ہوئے آ جائیں ایک ایسے گھرانے پر کہ جس کے ذکر کے لیے ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، تو وہاں بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا اس گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے. سابق کی تمام تاریخ نے کہا، ہماری آپ کی تاریخ یہی کہتی ہے، ہمارا آپ کا مزاج یہی کہتا ہے. اس ہندوستان کی آزادی میں فلاں ان کے گھر میں لوگ کون تھے، ان کی بہنیں کون تھیں، ان کے حالات کیا تھے، جمع کیا جا رہا ہے، جمع کیا جتنا مل جائے، کیونکہ شوق ہوتا ہے. تو عالم اسلام میں سب سے محترم گھرانہ کون ہے؟ حضور کا گھرانہ. اب حضور کے گھرانے میں قرآن جن کو اہل بیت کہہ دے تو ہم کو تو بڑا آسان ہونا چاہیے پہچاننے کے لیے کہ اہل بیت کون ہے.
پھر بھی اگر ہم شک کریں کہ اہل بیت یہ ہیں کہ یہ ہیں کہ یہ ہیں، تو اس کا مقصد یہ کہ ہم دنیا تو چھوڑ دیے، خود اپنے رسول کی تاریخ سے بھی ناواقف ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ ایک اور باب سے بڑا صلوات۔ ہم اپنے حضور کے، جن سے ہم بے انتہا عقیدت کے، اگر حضور سے محبت نہیں تو کچھ نہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا، حضور، اب حضور کی محبت اگر ہے تو اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے اہل بیت کون ہیں، جبکہ قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے۔ آیات سامنے رکھ کر میں نے بھی آپ کے سامنے بات پیش کی، اب میں اس کا ایک عکس فقرہ کہوں گا، بالکل اس کا عکس جو ابھی ابھی ذہن میں میرے آیا ہے آنے سے پہلے، وہ پیش کروں گا آپ کو، جو آج تک کبھی میں نے نہیں کہا ہے۔ تو طعن و طنز کی بات نہیں ہوتی، مگر سمجھنے کی بات ہے کہ حضور کا گھرا تو ہمارے نزدیک عالم اسلام میں بے شمار شخصیتیں ہیں جو جانتی ہیں کہ اہل بیت کون، وہ جانتی ہیں کہ اہل بیت کون، انہیں بڑے فخر و افتخار کے ساتھ، آج بھی ہے، ابھی کہیں مجھ کو ملے کچھ لوگ نے بڑے فخر کے ساتھ کہا کہ جو اہل بیت کو نہ مانے وہ ایسا ہے۔ عالم اسلام میں اکثریت ان کی ہے کہ جو اہل بیت اطہار کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن جن کو اہل بیت اطہار سے بغض ہے، عناد ہے، دور رہنا ہے، ان سے میں ایک سوال کرتا ہوں، اگر حضور کے اہل بیت سے آپ واقف نہیں ہیں تو جن کو آپ بہت چاہتے ہو ان میں سے کسی ایک کے گھر کے حالات بیان کر دو۔ صلوات محمد وآل محمد۔ جہاں تک تاریخ پر میری نظر ہے، اس لیے میں نے سوال رکھا، نام نہیں لوں گا، کسی ایک کے گھر کے حالات بیان کرو، اگر آئے گا بھی تو وہ رخ نہیں آئے گا کہ جو مقبول و محبوب ہو، یعنی جو کردار کہیں تھا اس کو بہتر بنانے کے لیے رسول کے گھر میں دے دیا گیا کہ یہ کردار یہاں بہتر ہو جائے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ حضور کی زندگی، یہ اہل بیت، ان میں ہر ایک کی زندگی، اب آج ہم جس کے لیے یہاں جمع ہیں، حضور کی اس بیٹی کے بارے میں، اس دختر کے بارے میں، دنیا اسلام میں بہت بڑا نام ہے علامہ اقبال، ماشاءاللہ حضرات شعراء کرام تشریف فرمائے، ان سے سامنے کیا کہنا ہے، علامہ اقبال چند فقروں میں ساری بات کہہ دی۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، حضرت مریم ایک حضرت عیسیٰ کے نام کی وجہ سے کتنی باعزت، کتنا نام، وس سے نسبت حضرت زہرا عزیز، ایک نسبت سے حضرت مریم کی اتنی عزت، اور تین نسبتوں سے ہماری شہزادی کی کیا عزت و عظمت ہونا چاہیے۔ یہ تین نسبتیں کیا ہیں اور وہ ایک نسبت کیا ہے؟ وہاں حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے تو حضرت مریم کیا سے کیا ہے، یہاں آگے بڑھ کر کہا نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخری۔ علامہ اقبال نے حضرت عیسیٰ سے بالا پیش کر دیا اپنے عقیدے کو۔ کس کی بیٹی ہے؟ نور چشم رحمت للعالمین۔ رحمت للعالمین جو ہے حضرت عیسیٰ کے ساتھ رحمت للعالمین نہیں ہے، مگر نسبت میں آئیے کہ یہ حضرت مریم کی جو نسبت حضرت عیسیٰ سے تو بڑی باعزت، پوری قوم ایک ان کے نام پر۔ یہاں نور چشم جو رحمت للعالمین ہے، اس کی آنکھوں کا نور۔ اور پھر دوسرا فقرہ، دوسرا مصرع، کون ہے وہ رحمت للعالمین؟ امام اولین و آخری۔ جب اول و آخر سب کے امام حضور ہیں تو حضرت عیسیٰ کے بھی امام ہیں۔ بات پہنچ جائے انشاءاللہ۔ میں اتنا فقرہ کہوں گا کہ ایک فقرہ یاد کیے جہاں حضور نے فرمایا
فاطمہ کون ہے میرے لیے؟ بضعۃ منی، میرے جسم کا، میرے جگر کا ایک ٹکڑا. تو جو جسم کا ٹکڑا ہوگا اس کو وہی منزلت حاصل ہوگی جو پورے جسم کو حاصل ہے. اگر حضور کے لیے ایک جسم کا ٹکڑا ہے ہماری شہزادی، تو اب سمجھ لیجئے کہ کتنی عزت ہوگی شہزادی کی رسول کے ساتھ ساتھ. اب اگر حضرت عیسیٰ سے حضرت مریم کی اتنی عزت ہے تو جو امام اولین و آخرین ہو، جو اس کا جزو بدن ہو، وہ مل کر اس کی کتنی عزت ہوگی. صلوات محمد علیہ. اور پھر اس کے بعد بانوئے اور تاجدار حلتا، اس سے شرف ہے نسبت کا کہ جو صاحب حلتا ہے. مرتضی مشکل کشا شیر خدا. تین باتوں کو بیان کرنے کے بعد مرتضی مشکل کشا شیر خدا، اور اب آخری شیر کیا ہے؟ مادر ان مرکز پرکار عشق. یہاں لفظ عشق کی بڑی اہمیت ہے. مادر ان مرکز پرکار عشق، مادر ان قافلہ سالار عشق. مجھے ایک محاورہ یا ایک بڑے ایران کے فلسفی کا ایک فقرہ یاد آتا ہے، جہاں وہ کہہ رہا ہے فلک یا قطرہ از دریائے عشق است، زمین یک ذرہ از صحرائے عشق است. اس کا عشق الہی وہ ہے کہ اگر غور کر لو تو سارے افلاک جو ہیں وہ اس کے دریائے عشق کا ایک قطرہ ہے. یہ ساری زمینیں جو ہیں اس کی محبت و عشق دریا کا ایک ذرہ ہے. اس کا عشق الہی کا یہ منظر جس نے پیش کیا ہو، اس میں زیادہ بات نہیں کروں گا، اتنا عرض کروں کہ وہی علامہ اقبال جو ایک فلسفے میں بہت ممتاز ہیں، ان کا یہ اتنا کہنا کہ مادر مرکز پرکار عشق. ذرا خیال کرو کہ ساری دنیا کے لوگ جو عشق الہی میں ہوں وہ اس جگہ تک تو آ جائیں جہاں سے عشق الہی کا راستہ ملتا ہو. عشق الہی کا راستہ کہاں مل رہا ہے؟ کہ جہاں اس شہزادی کا ایک بیٹا وہ ہے کہ جو مرکز پرکار عشق ہے، اس تک آ جاؤ تو سارے عشق الہی کے لوگ، سارے عشق الہی کے راستے تم کو وہاں سے ملیں گے. ایک صلوات محمد علیہ. اور مادر ان قافلہ سالار عشق، اور جس کی دوسرے بیٹے کی کیفیت یہ ہے کہ جس کا جو قافلہ چل رہا ہے اس قافلے کا قافلہ سالار وہ ہے، اور یہ پورا قافلہ وہ ہے کہ جو عشق الہی کی ایک مثال ہے. عشق الہی کی ایک مثال ہے. میں یہاں پر ابھی مصائب تو نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن چونکہ یہاں تک بات آئی لے ایک جملہ کہہ دوں. زیادہ نہیں عرض کرنا ہے، آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینا ہے کہ قافلہ سالار عشق، مادر ان قافلہ سالار عشق، وہ حسین جو عشق الہی کے اس قافلے کے قافلہ سالار. دلیل ایک ہے، ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. میں چراغ بجھائے دیتا ہوں جس کا جہاں جی چاہے چلا جائے. یہ فقرہ آپ نے بہت دفعہ سنا اور نہ جانے کتنی بار آپ کے سامنے اس کو پڑھا گیا، لیکن اس پر غور کیجئے گا کہ امام نے فرمایا میں یہ چراغ بجھائے دیتا ہوں جہاں چاہے چلے جاؤ. مجھے نہیں معلوم چراغ بجھائے گئے کہ نہیں، یہ تاریخ میں نہیں ملتا. چراغ بجھائے دیتا ہوں، اندھیرا کر دیا گیا کہ نہیں کیا گیا. لیکن ہمارے اور آپ کے سامنے ایک منظر ضرور آ گیا، وہ یہ کہ مولا آپ نے یہ 71 چراغ بجھانے کی بات نہیں کی ہے، بلکہ آپ نے اب 71 چراغ وہ روشن کر دیے ہیں جو قیامت تک اپنی روشنی دیتے رہیں گے. ہم اس لیے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ شہزادی کی زندگی اس طرح نہیں دیکھ لینا چاہیے کہ رسول کی بیٹی، دختر رسول، بلکہ ساری دنیا میں جب ماتم بنت رسول بنایا جاتا ہے اور اس فریضے کو ہم لوگ انجام دیتے ہیں عزیزان گرامی، تو یاد رکھنا چاہیے کہ شہزادی کی عظمت
ہم کو اس لیے اور زیادہ واجب ہے کہ ہم اسے سمجھیں کہ ساری دنیا کا طریقہ ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کے گھر کی تفصیلات جاننے کا شوق ہوتا ہے. اگر رسول سے محبت تھی اور ہے تو ان کے اہل بیت کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. اور جو نہیں جانتے وہی شک کرتے ہیں کہ آیا تطہیر میں یہ کون ہے اور وہ کون ہے. جو جانتے انہیں معلوم ہے. اور اس لیے میں نے ایک جملہ کہا کہ جن کو آپ بہت محبت دیتے ہوں ان کے گھروں کے حالات لے آئیے. ایک کے گھر کا حال نہیں لا پائیں گے. تو یا تو یہ کہ وہ حالات بیان کرنے کے ناقابل ہیں اور یا یہ کہ وہ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ کیا حالات ہیں. صلوات محمد والے. جبکہ یہاں یہ ہے ایک بیٹی, میں نے کبھی اسی مجلس میں کہا ہے, ایک بیٹی. عزیزان گرامی, ایک بات ہے کہ جس گھر میں ہماری آپ کی شہزادی ہے, وقت وہ آ رہا ہے کہ جب خود ان کی مادر گرامی اس دنیا میں اب نہیں ہے. اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں, ہجرت سے 3 سال پہلے ان کی مادر گرامی دنیا چھوڑ گئی, مدینے آ گئی. مدینے میں آ جانے کے بعد اب اس گھر کے سارے حالات جو آج ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں, ان میں یہ بھی غور کرے دنیا کہ اس گھر کے اندر جہاں شہزادی مکے میں تھی اور جہاں مدینے آئی, فرق کتنا ہے. چونکہ حضور نے ایک فقرہ بیچ میں یاد آ گیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا, ہمسر نہ ہوتا. کفو اور ہمسری کے لیے مولا علی کا نام اس طرح لیا گیا. اور اس وقت میں ہم یہ دیکھتے ہیں, عقیدت کی بنیاد پر ہم بھی گئے تلاش کرتے ہوئے. ریاض سے چھپی ہوئی یہ کتاب ہے اخبار المسجد الحرام, خانہ کعبہ کی تفصیلات. ریاض سے چھپی, کبھی میں نے اس کو حاصل کیا. اس میں کہ ایک فقرہ بیان کرتا ہوں. اور خود جب میں حج کرنے یا عمرہ کرنے گیا تو جو میرے معلم تھے وہ جو جگہ تک لے گئے رات کو, انہوں نے کہا آئیے ہمارے گھر چلیے, آپ ایک چائے پی لیجئے. تو بہت بڑا مجمع تھا, حج کے موقع پہ ہوتا ہے, لیکن ان کو محبت رہی تو وہ لے گئے اپنے گھر. نام بھی لیتا ہوں ان کا, سید صافی شیخ ہے, سید صافی شیخ. ان کے بھائی کا نام تھا سید محجوب شیخ. پورے ہندوستان کے تمام زائرین سید محجوب شیخ تھے کہ ان کے دادا ان تک جاتے تھے. سید صافی شیخ صرف یورپ کے لوگوں کو لیتے تھے. اتفاق سے میرا نام ان کے یہاں ڈال دیا گیا, تو بڑی محبت تھی انہوں. تو گزرتے انہوں نے کہا یہ جو آپ سامنے گھر دیکھ رہے ہیں رات کا وقت, ہذا میں تو ام المومنین خدیجہ, حضرت خدیجہ کا گھر ہے. میں نے دیکھا, ان کا ہماری گورنمنٹ نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ اس گھر کے چاروں طرف طہارت کی کوئی چیز نہیں رکھی گئی ہے, صرف لائبریری ہے. اس لیے کہ چونکہ اس گھر پر قرآن نازل ہوتا تھا تو طہارت کا عنوان یہ رہنا چاہیے کہ یہاں چاروں طرف کوئی نجاست کثافت نہ آئے. اس کے لیے یہاں چاروں طرف انسانی ضروریات کے لیے طہارت کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا ہے, کثافت آنے ہی نہ پائے. لائبریری ہے, بہت محترم جگہ ہے, کیونکہ یہاں قرآن نازل ہوتا. اس کتاب میں جس کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا, اس میں اس گھر کا نام لکھا ہے, اور نام بعد میں بیان کروں گا. نام بعد میں بیان کروں گا. یہ سب اس لیے عرض کر رہا ہوں. آئیے تشریف لائیے مولانا. السلام علیکم. ٹھیک ہے, نام میں ابھی اس گھر کا پہلے کبھی نازمیہ کے اشرے میں پڑھ چکا ہوں, یہاں پر ابھی بیان کروں گا آپ سے. لیکن پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں کہ خانہ کعبہ کا اصلی نام کیا ہے؟ خود خانہ کعبہ کا واقعی حقیقی نام کیا ہے؟ تو ہم نے
پورا اشرا پڑھا تھا ایک مرتبہ نازنیہ میں کعبے کے اوپر، اسی میں یہ سب چیزیں دریافت کی تھی، وہ آپ کے سامنے ایک بیان کر رہا ہوں۔ خانہ کعبہ کا اصلی نام جو ہے وہ ہے قبہ آدم، کعبہ قبہ آدم، اور پھر اس کی جو تفصیلات ہیں کہ ہم نے یہ گھر اس لیے بنایا ہے، اس لیے بنایا ہے، وہ سب اس سے منطبق ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ قبہ کہتے ہیں، جو یہ مجمع جانتا ہے، سمندروں میں جو لائٹ ہاؤس کنارے کنارے ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ قبہ بھی کہتے ہیں اور لائٹ ہاؤس بھی کہتے ہیں، تاکہ جو اسٹیمر چل رہے ہیں، بڑے بڑے جہاز چل رہے ہیں، وہ اس سے دور رہیں۔ ادھر نیچے پہاڑی ہوگی، ٹکرا جائے گا جہاز، خراب ہو جائے گا، لہذا ادھر نہ جاؤ، تو وہ اشارہ دیتے ہیں حفاظت کا۔ اسٹیمرز کے لیے جو مسافر ہیں ان سب کی زندگی کی حفاظت کا انتظام ان لائٹ ہاؤس سے ہوتا ہے، جو آپ نے دیکھے ہوں گے سمندر میں جگہ جگہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے خانہ کعبہ کا نام بھی قبہ آدم ہے، کہ یہاں سے انسانی زندگی کو جنت اور جہنم میں درمیان کا راستہ مل جائے گا، کہ کس راستے سے جنت جائے اور کس راستے سے جہنم چلا جائے۔ کعبہ بچائے گا، اور اسی لیے میں ان تمام تاریخوں کو چھوڑتا ہوں کہ جب حضرت آدم سے کہا گیا یہ گھر کس لیے ہے، وہ بھی بڑی تفصیلات کی مل جائے گی بات، کہ حضرت آدم سے کہا گیا تم اس گھر کا طواف کرو جو اوپر طواف کرتے تھے، اور یہ گھر وہ ہے جس کے ذریعے سے تمہارے تمام آنے والی نسلوں کے لیے حفاظت و ہدایت اور کا انتظام ہوگا۔ ہو گئی بات؟ تو خانہ کعبہ کا نام کیا ہے؟ قبہ آدم۔ اب میں فکر مند تھا کہ شہزادی کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی علی نہ ہوتے تو کوئی کفو نہ ہوتا، مولا علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، تو میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی اس سے ملتی جلتی بات مل جائے۔ اس کتاب میں مجھے بات مل گئی کہ کعبے کا نام ہے قبہ آدم، تو جہاں قرآن نازل ہوا حضرت خدیجہ کے گھر پر مکہ معظمہ ہے، اس کا نام ہے قبۃ الوحی۔ صلوات محمد علیہ وہ قبہ آدم، یہ قبۃ الوحی۔ وحی کے لیے بھی اس کا انتظام ہے کہ یہاں سے لائٹ ملے، روشنی ملے۔ ہاں جی جانے کے تو کعبہ، خانہ کعبہ، اور شہزادی اسی گھر میں ولادت ہوئی کہ جہاں جناب حضرت خدیجہ تھی۔ وہاں سے آپ مدینے آ گئیں۔ قرآن کریم کے 114 سوروں میں سے 86 سورے خانہ کعبہ مرکز رہا اس کا مکے میں۔ ایک ایک سورے کا نام بیان کرتا۔ 114 سوروں میں سے 86 سورے مکے میں آئے، 28 سورے مدینے میں آئے، 114 ہو گئے۔ اگر میں اپنی محبت اور عقیدت کے حساب سے اس مجمع کی جو محبت و عقیدت اس کے حساب سے کہوں تو جہاں تک ریکارڈ ہو کے بات جائے اس پر غور کر لیں۔ خانہ کعبہ میں ولادت علی ہے، حضرت خدیجہ کے گھر میں ولادت سیدہ ہے، وہاں علی کی ولادت کا گھر ہے مولود کعبہ۔ اس گھر میں قرآن کے 114 سوروں میں سے 86 سورے نازل ہو رہے ہیں۔ 86 سورے اس گھر میں آ رہے ہیں جہاں سیدہ کی ولادت ہوئی ہے، اور جب یہی شخصیت مدینے آ جائے تو اب جس گھر میں ہے اس گھر پہ 28 سورے نازل ہوئے۔ تو یوں کہیے کہ پورا قرآن اپنے نزول میں 2 گھروں کا محتاج تھا، اور دونوں گھروں میں یہاں بھی سیدہ ہے، یہاں بھی سیدہ ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات محمد و آل محمد۔ اور پھر اب اگر قرآن یہ کہے کہ ہم نے انما یرید اللہ نے ارادہ کر لیا، اس کا ارادہ کہ اگر وہ ارادہ کر لے کن فیکون ہونا ہے، تو اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ طہارت سب کچھ ان کے پاس۔ جس کو اس طہارت کی سند مل گئی ہو تو مادی نگاہوں سے نہ دیکھیے، عقیدت اور روحانیت کی نگاہوں سے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو فرشتہ اگر پوچھ رہا ہے والے کیا میں جاؤں وہاں، آگے آنے کے بعد یا رسول اللہ کیا میں یہاں آ جاؤں، آگے اجازت مل گئی۔ اب یہ تو دیکھ لیا آپ نے کہ جبرائیل بھی آئے، 5 میں چھٹے بنے،
یہاں تک تو آپ کو معلوم ہے. اچھا اب جبرائیل کیا ہے وہیں ہمیشہ رہے؟ بھائی واپس جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ تو جہاں سے آئے واپس جائیں گے. میں نے روایات میں جب اس روایت کو دیکھا دل بڑا خوش ہوا کہ جبرائیل کو جب واپسی کی کیفیت ہوئی اور چلے اس چادر سے باہر تو جن صفوف ملائکہ سے ہوتے ہوئے آئے تھے اب ان کو جواب ہی تو دینا ہے ان کو, کیونکہ انہی کے سامنے تو کہا تھا پالنے والے کیا میں جا سکتا ہوں. اب انہی صفوف ملائکہ سے ان کو پھر گزرنا ہے. تو تاریخ میں نے اس روایت کو جب دیکھا دل بڑا خوش ہوا کہ اب جو جبرائیل واپس چلے تو جس ملائکہ کی صف کے درمیان سے گزرے ہر صف نے پکار کر کہا اے سید الملائکہ جب آپ گئے تھے تو آپ کا ایسا حسن و جمال تو نہ تھا جو واپسی میں ہم دیکھ رہے ہیں. جواب دیا ہاں میں جگہ سے ہو کے آ رہا ہوں, اس نے میرے حسن و جمال میں اتنا اضافہ کیا ہے. اب اس سے پہچان لو کہ چادر میں آ جانے سے جبرائیل کی نورانیت کتنی بڑھ گئی, تو اس چادر میں جو سب لوگ ہیں ان کی نورانیت کا کیا حال ہوگا. صلوات محمد وعلیہ. عزیزان گرامی, وہ شہزادی قابل تبریک ہیں وہ لوگ کہ جو ان کے تذکروں کا اہتمام کرتے ہیں اور ساری دنیا میں ان تذکروں کو عام کرتے ہیں. کیونکہ ہم اگر طہارت سے قریب رہنا چاہتے, یہ بھی یاد رکھیے کہ مستشرقین یورپ کا بھی یہ اقرار ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب طہارت کے ویسے سبق نہیں دیتی جیسی قرآن مجید دیتی ہے. یہ کتاب قرآن جیسا سبق دیتا ہے طہارت کا ویسا دنیا کی کوئی کتاب نہیں دیتی. اور طہارت کے جو کانسیپٹ یہاں ہیں وہ کہیں نہیں ہے. اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھیں گے, یہ فرش پاک ہونا چاہیے. جب ڈاکٹر صاحب نے اہتمام کیا ہوگا یہ دیواریں پاک رہنا چاہیے. یہاں جتنے تبرکات ہیں ان کو پاک پاکیزہ ہونا چاہیے. یہ چھت پاک ہونا چاہیے ہر شخص کے. ہم یہاں آ رہے ہیں اس ممبر پہ آ رہے ہیں, اس ممبر کی پوشش پاک ہونا چاہیے. میرا یہ لباس پاک ہونا چاہیے. تو اسلام کی پاکیزگی کا کانسیپٹ یہ ہے, تصور یہ ہے, تخیل یہ ہے, عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے لیے صرف یہ نہیں ہے. کیونکہ میں جا چکا ہوں تمام دنیا میں جہاں جہاں بھی, وہاں میں نے جو پاکیزگی کا تصور دیکھا تو اس کو تو ہم صرف غلاظت کہہ سکتے ہیں, پاکیزگی نہیں کہہ سکتے. ہاں صاف ستھرا رہنا اور ہے, لیکن ایک صاف ستھرا رہنا یہاں سے اور ایک صاف ستھرا رہنا یہاں سے. سب لوگ جو کانسیپٹ دیتے ہیں لباس کی پاکیزگی, فرش کی پاکیزگی, مکان کی پاکیزگی, جگہ کی پاکیزگی, لیکن قرآن جو تصور دیتا ہے وہ صرف ان جگہوں کی پاکیزگی کا نہیں, بلکہ اگر تمہارا جسم پر لباس پاک ہو تو جسم بھی پاک ہو, جسم کا ظاہر پاک ہو تو جسم کا باطن بھی پاک ہو. یہ کانسیپٹ یہاں تک بڑھا دیا کہ اور تو اور تمہارا شجرہ نسب بھی پاک ہونا چاہیے. صلوات محمد وعلیہ. اور اس لیے ہم اس فقروں کو اگر نہ کہیں تو بات ناتمام رہ جائے گی. اس لیے مجمع جہاں کہیں بھی جب اس زندگی کو اپنانے چلتا ہے جو ہمیشہ تو وہاں حدیث قصہ اس میں یہ فقرہ, یہ طہارت کی آیت پڑھی جاتی ہے تاکہ معلوم دے کہ اب یہاں سے جو سلسلہ ہے وہ بھی پاک پاکیزہ, جو رشتہ پاک پاکیزگی کا اس گھر سے ملتا ہو جہاں یہ آواز دی جا رہی ہو انما یرید اللہ, بس ارادہ کر لیا ہے تم سے, ہر رزق سے پاک رکھے. میں نے شاید کبھی آپ کے سامنے مثال دی, پھر سے تکرار کر دوں کہ فرض کیجئے یہ انگوٹھی میرے ہاتھ میں ہے. اب اگر اس کے اندر کوئی نشان اندر نظر آ رہا ہے تو میں آپ سے پوچھوں گا یہ اس حقیق کے اندر یہ اندر ایک نشان ہے, یہ کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے یہ اس کے اندر رگیں ہیں, اس پتھر کی رگیں ہیں. رگ ہے تو یہ پتھر اچھا ہے کہ اچھا نہیں ہے؟ ان کا ہے تو اچھا, لیکن اس کے اندر جو یہ کثافت ہے یہ نہ ہوتی تو یہ اور اچھا ہوتا. آپ نے محسوس کیا نجاست اور ہے اور کثافت اور ہے. جب اس نے کہا لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ تو رجس نجاست نہیں ہے, کثافت ہے. وہ یہ بھی نہیں چاہتا
کہ ان وجودہ مقدس کے اندر کوئی ایسی بات بھی نظر آ جائے کہ جس کو کثافت کہا جا سکے، نورانیت کی ایسی چمک ہو کہ جہاں کوئی کثافت کا عنوان ہی نہ ہو، کہیں نہ کہیں بھی نہ ہو۔ صلوات محمد والے۔ اور اس لیے میں ہمیشہ تذکرہ معصومہ کا اختتام جب کرتا ہوں تو مجھے ایک حدیث بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کہ بیان کروں گا اس کو، جہاں فرمایا حضور نے ابنتی فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ، رسول فرما رہے ہیں ابنتی فاطمہ ما تکاملت النبوہ لنبی حتی اقر بفضلها و محبتها۔ اللہ نے کسی نبی کی نبوت کو کامل نہیں کیا جب تک کہ اس نے فاطمہ کی محبت و فضل کا اقرار نہیں کر لیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ بہت دور تک بات ہے، کسی نبی کی نبوت، اس کا مطلب ہر دور۔ تو جب ہر دور ہے تو حضور کے اس فقرے کو یاد کیجئے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ تو اگر حضور اس وقت تھے تو جو آپ کا جزو بدن ہے فاطمہ وہ بھی اس وقت ہیں، اور اس لیے ان کی بھی محبت کا اقرار سب ہی کو کرنا ہے۔ صلوات محمد۔ ہر جگہ کے حالات جو وابستہ ہوتے ہیں لوگ جن سے، ان کے حالات کو بیان کرنا فخر ہوتا ہے، سبب ہوتا ہے، شرف ہوتا ہے۔ ہمارے مولا علی کی زندگی اور پھر خود حضور کی زندگی، جب حضور کی زندگی 6 یا 7 سال کی ہے، اس وقت کا واقعہ ہے، صرف مثالاً کہہ رہا ہوں، اس وقت کا واقعہ ہے۔ آگے آگے حضور جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے یہود اور نصارہ کے علماء چل رہے ہیں، یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ حضور ایک گھر کے اندر چلے گئے، 6 یا 7 سال سے زیادہ کا سن نہیں ہے، وہ کارواں دروازے پر رک گیا، دق الباب کیا۔ حضرت عبد المطلب باہر آئے، کیوں آپ لوگ آئے ہیں؟ سب نے کیا کہا؟ یہ بچہ آپ کے گھر میں گیا ہے، یہ آپ کا کون ہے؟ اس کے پیروں کے نشانات ہیں، میرا پوتا ہے۔ کیوں؟ کہ ان کی حفاظت میں کوئی کمی نہ کیجیے گا، ان کے قدموں کے اندر ہم، ان کے نشانات قدم کے اندر ہم نبوت کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں۔ تو غیر مجمع نے جب یہ اقرار کیا، اب مجھے دنیا بتلائے کہ اس وقت حضرت عبد المطلب کے پاس کون ہے؟ یہ راہب، یہ سب علماء، کون بتا رہا ہے کہ حضرت عبد المطلب سے کیا گفتگو ہوئی؟ اور اس لیے بہت سی مثالیں پیش کرتا کہ ان تمام مواقع پر ایک ہی شخصیت تو ہے جس کا گھرانہ آگے جا کر یہ بتلائے گا کہ حضور نے یہاں کیا کیا، حضور نے وہاں کیا کیا۔ سفر پر جا رہے حضرت ابو طالب، کنارے افسردہ کھڑے ہوئے ہمارے حضور۔ مورخ کیا لکھ رہا ہے؟ 12 سال 2 مہینے مثالاً، اتنا ہی ہے تقریباً، 12 سال 2 مہینے 10 دن کا سن ہے، افسردہ ہے، مجھ کو آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ لے کر گئے جو دیر راہب کا واقعہ پیش آیا۔ یہ 12 سال 2 مہینے 10 دن کون بتائے گا؟ بعد میں آنے والے جو بڑے بڑے لوگ بعد میں آئیں گے، کیا وہ بتائیں گے؟ ان کا تو اس وقت وجود ہی نہیں تھا۔ لیکن بڑے بڑے لوگ بھی جو بعد میں اسلام لائے ہیں، کسی کا بھی اسلام ان کے 40 سال کے سن سے پہلے نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو اسلام لائے 40 سال کے سن کے بعد، تو 40 سال کے سن سے پہلے حضور قدم رکھ رہے تھے تو کیا ہو رہا تھا؟ کعبے کے پاس گئے تو کیا ہو رہا تھا؟ اس گھر میں آئے تو کیا ہو رہا تھا؟ تو اگر قوم کو محبت ہے تو رسول کی زندگی کے ایک ایک واقعات تک جانا چاہیں گے، یہاں کیا ہوا، وہاں کیا ہوا، یہ سب کون بتا رہا ہے؟ اگر حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد کو ہٹا دو تو رسول کی ابتدائی زندگی تاریکیوں میں چلی جائے گی، اندھیروں میں چلی جائے گی۔ صلوات محمد والے۔
یہ ساری زندگی کون بتا رہا ہے؟ تو اس لیے کم سے کم ہم کو یہ تو جاننا چاہیے کہ شہزادی کی زندگی کیا تھی. اتنی تفصیلات کے ساتھ جسے محبت ہوگی، عقیدت ہوگی، وہ اس ذکر کو نکال کر لائیں گے اور آپ تک پہنچائیں گے. آپ تک آج یہ تذکرے اگر ہیں تو وہ نہیں بتلا سکیں گے. جن کے گھروں میں جو ہوں وہ تذکرے کے قابل نہ ہوں. جب تذکرے کے قابل وہ نہیں تو ان کا ذکر کیوں کرنے لگے؟ تقابل ہوتا ہے. تو یہاں کیا ہے؟ بہت کم سن ہیں. حضرت ابو طالب شیب میں چلے گئے، 3 سال رہے. کیا رہا شہزادی کا حال؟ بھائی یہیں سے میں آپ کے سامنے چند لفظیں مصائب کی عرض کروں، بات کو ختم کروں. عزیزان گرامی، ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی ان تمام تاریخی شخصیتوں میں جن کو صنف نسواں میں سے بہت نمایاں سمجھا جاتا ہو، ان کے ساتھ بھی واقعات ہیں، مگر مثالاً ہیں، تقابل میں نہیں ہے. حضرت زلیخا کی زندگی آخر میں بہت دردناک ہے، لیکن پھر بہت راحت والی ہے. جب آئی ہے حضرت یوسف کے دربار تک تو ہاں زندگی بدل گئی. اس بیچ میں زندگی رہی دردناک، اس سے نہ جانے اور کتنے واقعات. لیکن ایک شہزادی جس کا سن 18 سال کا بس، لیکن وہ کتنی کم سنی سے کتنے مصائب سہ رہی ہے. پہلے بابا کو پورے معاشرے سے بائیکاٹ ہے، الگ. راتوں کو اتنا خطرہ ہے کہ حضرت ابو طالب ان کو ان کے بستر سے ہٹا کے اپنے بچوں کو سلا رہے ہیں. کیا 3 سال تک یہ سب نہیں دیکھا؟ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ وقت نکل گیا، وہ وقت آ گیا کہ نہیں ہے. اب جو مادر گرامی ہیں وہ بھی اب ساتھ نہیں ہے. کم سنی میں ماں کا ساتھ بھی چھوٹا. ایک بیٹی کے لیے سب سے بڑی کل کائنات اس کی ماں ہوتی ہے، جس سے وہ اپنا ہر دکھ درد کہہ لے. لیکن شہزادی کے پاس اب وہ مادر گرامی بھی نہیں ہے. اب تو مدینے کا سفر ہے، مدینے آ گئیں. یہاں کیا کیا دیکھنا شروع کیا. پہلے بابا کے ساتھ مکہ چھوڑا، گھر چھوڑا، خاندان کے تمام جتنے اثرات باتیں وہ سب چھوڑ دیں. آئی مدینے آ گئیں. مدینے میں کیا کیا مناظر دیکھے. ابھی چچا حضرت ابو عبیدہ کی زندگی ختم ہوتے ہوئے دیکھی. دوسرا تیسرا سال آیا، اپنے عزیز ترین چچا حضرت حمزہ کو کس ظلم کے ساتھ نشانہ بنتے ہوئے دیکھا. یہ واقعات ہوتے ہوتے وہ وقت آ گیا کہ اب بابا بھی دنیا میں نہیں ہے. دنیا سے بابا کی رخصتی کا منظر آنکھوں میں ہے. زانو پر سر ہے رسول کا، کوئی دق الباب کر رہا ہے. آخر کو جواب دیا آنے والے، میرے بابا کو ابھی نیند آ گئی ہے. تھوڑا ٹھہر کر جب پھر پکارا تو آواز کا انداز یہ تھا کہ شہزادی کی آنکھوں سے آنسو گرے. میں نے یہ فقرے میں تو دیکھا کہ شہزادی نے کیا فرمایا، لیکن آنکھوں سے آنسو بہنے کی بات مجھے صرف یہاں پر ملی کہ حضور کی آنکھیں کھلی. سیدہ یہ آنسو کیسے؟ بابا کو اس وقت دیر سے پکار رہا ہے. اب کی دار ایسی آواز دی اس نے کہ میرا دل ہوا. میں نے میری آنکھوں تو فرمایا، بیٹی یہ تیرے گھر کی عزت ہے. یہ جہاں جاتا ہے وہاں عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں. یہ ملک الموت ہے جو تیرے گھر میں آنے کی اجازت چاہتا ہے. ابھی ہم سے پہلے ہمارے محترم شاعر سے آپ سن رہے تھے کہ جہاں اتنی عزت رسول بیان کر رہے ہیں جس گھر کی، اس گھر کے دروازے پر کیا ہو رہا تھا، اس گھر میں رہنے والوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا تھا کہ سیدہ کو پکار کر کہنا پڑا، کیا تم اس گھر کے ساتھ یہ سلوک کرو گے جہاں حسنین ہیں؟ لیکن صبر و ضبط کی منزل یہ ہے کہ شہزادی بالکل نہیں چاہتی کہ کہیں بھی باپ رحمت ہیں تو بیٹی کہیں عذاب کی بد دعا کر دے. ایسا نہیں ہوگا. یہ وقت بھی نکل گیا. پھر وہ وقت آ گیا کہ میں نے دیکھا کہ ہاں آنکھوں میں آنسو تھے،
لیکن زبان پر جو فقرہ ہے وہ کتنا ہے؟ وہ بتا رہا ہے کہ صرف ایک آنسو نہیں بلکہ شاید شب و روز صبت علیہ مصائب صبت علی الایام، وہ مصیبتیں کہ دنوں میں پڑتی زمانے میں پڑتی سیاہ ہو جاتا. اس طرح کی ان مصیبتوں کو شہزادی نے تو بیان کیا. ان مصائب کو جن کو شہزادی اپنے اس فقرے میں بیان کر رہی ہیں اس کے پس منظر میں کیا کیا ہے وہ بیان کروں تو بہت دیر ہوگی، پر اتنا سمجھ لیجئے کہ شہزادی خالی یہ منظر نہیں دیکھ رہی ہیں کہ بعد رسول کیا ہو رہا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ اور آگے آگے میرے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور اسی لیے جب وہ بتایا کہ اب شہزادی جانتی ہے کہ اس دنیا میں آخری وقت ہے، فرمایا ذرا ابو الحسن علی کو بلا لایا جائے. مولا آئے، آ کر سرانے بیٹھ گئے. دیر تک باتیں ہوئیں. ان باتوں میں ایک فقرہ بہت دل پر شاخ گزرتا ہے، جہاں مولا علی جیسا صابر انسان ایک جملہ کہہ رہا ہے. کچھ شہزادی نے بتلایا کہ اے ابو الحسن، اب یہ میری زندگی کے آخری وقت ہے، آخری دن ہے، وصیتیں ہو رہی ہیں، میرے ساتھ جنازہ اس طرح اٹھے، غسل اس طرح ہو، کفن ایسا ہو، یہ سب بیان ہو رہا ہے. مولا علی بھی سنتے سنتے، اب آپ سنیں گے اپنے مولا کا فقرہ، بہت دردناک فقرہ ہے. اے بنت رسول، آپ جا تو رہی ہیں لیکن علی پر بڑا شاخ ہے، علی پر یہ بڑا شاخ ہے کہ جب وہ اس دنیا کے مصائب سے کوئی تنگ آتا تھا تو وہ اپنی مصیبت آپ سے بیان کر لیتا تھا. اب یہ باتیں وہ کس سے بیان کرے گا؟ یہ علی کے دل کی بات. اسی عالم میں مولا چلے گئے مسجد کی طرف، اور جو وصیتیں شہزادی کی تھیں ان وصیتوں کے مطابق وقت آیا کہ شہزادے گھر میں آئے. جواب ملا کہ آپ پہلے اپنے ہاتھ دھو لیں، کھانے کا انتظام ہے. بچوں نے چہرہ دیکھا، پوچھا ذرا یہ تو بتاؤ کیا کبھی ہم نے اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ کہیں کہیں کے چند فقرے اور بات کو ختم کر دوں. آپ مصاب ہوئے، ہاں اتنی دیر بس گزری تھی کہ ایک مرتبہ آئے حجرے کے دروازے پر، دروازہ کھولا، اندر گئے، دیکھا اب مادر گرامی نہیں ہے. گئے مسجد تک، جا کر بابا کو خبر کی، علی آئے، سب کچھ ہوا. ہاں عزیزان گرامی، یہاں پر پھر ایک فقرہ جو مولا علی کے صبر کا امتحان پیش کرتا ہے. غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ علی کے زبان پر ایک فقرہ آیا، اور جب چیخ مار کر علی رو دیے تو باہر آنے کے بعد پوچھا مولا آپ جیسا صابر امام، شکستہ پہلوئے سیدہ پر جو نشان دیکھا اس کو علی برداشت نہیں کر پا رہے تھے. ہاں سارے انتظامات ہو گئے، بس چند فقرے عرض کر رہا ہوں کہ اسی عالم میں اب حکم دیا، اچھا بچوں آؤ، آ کر رخصت ہو لو، اپنی مادر گرامی کا آخری بار چہرہ دیکھ لو. تو تاریخ میں لکھا گیا کہ شہزادیاں داہنے اور بائیں آئیں، امام حسن سرہانے آئے. صرف آپ کا مظلوم امام ایسا تھا جو پائینے پا آ کر کھڑا ہو گیا. سب رخصتی کے جملے سب کہہ چکے تو امام حسین نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی مادر گرامی کے انگشتائے مبارک پر انگوٹھوں پر رکھے، اور ایک مرتبہ ماں کو آواز دی کہ ایک مرتبہ جنبش میں آیا جنازہ، آواز آئی ہے علی اپنے بچوں کو اب ہٹا لو. ہاں اسی عالم میں سب نے مل کر لے جا کر اس جگہ وصیت کے مطابق شہزادی کو سپرد خاک کیا. میں کہتا ہوں جب واپس آئے تو گھر کے دروازے کے پیچھے زینب ام کلثوم کھڑی ہوئی ہے. شاید بڑھ کر بھائیوں کے گلے میں ہاتھ ڈالا ہوگا، اے میرے بھائی، اماں کو جا کے سپرد خاک کر دیا، لحد کے حوالے کر دیا. میں کہوں گا بھائیوں نے بہنوں کو، بہنوں نے بھائیوں کو تسلی دی ہوگی، بابا نے بڑھ کے سب کو گلے لگایا ہوگا. مجھے ایک اور منظر یاد آ رہا ہے جہاں ایک بچی تڑپ تڑپ کر پوچھ رہی ہے میرا بابا کہاں ہے. کوئی رخسار پر تماچے لگاتا ہے، کوئی سروں سے چادریں چھین رہا ہے، کوئی تازیانے مار رہا ہے. سیعلم الذین ظلموا بحق محمد والے و تمام شرکائے مجلس کو ان کی دلی شرعی مقاصد میں کامیابی عطا فرما، جو مریض ان کے امراض انہیں شفا عطا فرما.
تمام افراد کو زندگی کے آخری سانس تک رائے محبت اہل بیت پر ثابت قدم رکھ ظہور عزت و اجرت میں تعجیل فرما۔ یہ آخری وصیت کرتی ہیں رو کے زہرا، فیضا خیال رکھنا۔ یہ آخری وصیت کرتی ہیں رو کے زہرا، فیضا خیال رکھنا۔ اب میں تو جا رہی ہوں گھر کا میرے ہمیشہ، فیضا خیال رکھنا۔ یہ آخری وصیت کرتی ہیں رو کے زہرا، فیضا خیال رکھنا۔ یہ آخری وصیت کرتی ہے رو کے زہرا، فیضا خیال رکھنا۔ اے فیضا یاد تم کو محسن کا خون ہوگا، اللہ کی قسم تب مجھ کو سکون ہوگا۔ ہر شام جا کے در پر تم ایک دیا جلانا، فیضا خیال رکھنا۔ یہ آخری وصیت کرتی ہے رو کے زہرا، فیضا خیال رکھنا۔ یہ آخری وصیت کرتی ہے رو کے زہرا، فیضا خیال رکھنا۔ رکتی ہے سانس میری پسلی کے ٹوٹنے سے، رکتی ہے سانس میری پسلی کے ٹوٹنے سے، تسبیح پڑھ نہ پائی انگلی کے ٹوٹنے سے، کیسے رہی میں زندہ ہرگز نہ ذکر کرنا، فیضا خیال رکھنا۔ یہ آخری
یہ آخری وصیت کرتی ہے روک زہرا، فضا خیال رکھنا. مجھ کو حسن نے دیکھا کھاتے ہوئے تماچے، مجھ کو حسن نے دیکھا کھاتے ہوئے تماچے، آتی ہے شرم مجھ کو اس واسطے حسن سے، جو ظلم مجھ پہ گزرے ہرگز نہ ذکر کرنا، فضا خیال رکھنا. یہ آخری وصیت کرتی ہے روک زہرا، فضا خیال رکھنا. یہ آخری وصیت کرتی ہے روک زہرا، فضا خیال رکھنا. چلتی ہوں اپنے گھر میں دیوار کے سہارے، چلتی ہوں اپنے گھر میں دیوار کے سہارے، کہتی نہیں علی سے کچھ بھی حیا کے مارے، پوچھے علی جو تم سے کچھ بھی نہیں بتانا، فضا خیال رکھنا. یہ آخری وصیت کرتی ہے روک زہرا، فضا خیال رکھنا. یہ آخری وصیت کرتی ہے روک زہرا، فضا خیال رکھنا. بابا کے بعد اپنے لب کھولتے نہیں ہیں، بابا کے بعد اپنے لب کھولتے نہیں ہیں، رہتے ہیں چپ ہمیشہ کچھ بولتے نہیں ہیں، مرنے کے بعد میرے کوئی نہیں علی کا، فضا خیال رکھنا. یہ آخری وصیت کرتی ہے روک زہرا، فضا خیال رکھنا. محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قبولیت پرسا بہدیہ قائم علی محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سیدہ طاہرہ 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 سیدہ
سیدہ طاہرہ 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 سیدہ 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 یہ غربت علی ہے، 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 حق مانگنے جو زغرا، حق مانگنے جو زغرا دربار میں گئی ہے، یہ غربت علی 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 ہے، حق مانگنے جو زغرا، حق مانگنے جو زغرا دربار میں گئی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، ہاں یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، غربت علی ہے، آواز آ رہی ہے میں بنت مصطفیٰ ہوں، آواز آ رہی ہے میں بنت مصطفیٰ ہوں، بابا کے کلمہ گویوں میں ہی تو فاطمہ ہوں، پہچاننے سے دنیا، پہچاننے سے دنیا انکار کر رہی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی، ماشاءاللہ یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، غربت علی ہے، کہتی ہے رو کے زغرا جانے نہ دوں گی تنہا، کہتی ہے رو کے زغرا جانے نہ دوں گی تنہا، پٹکے میں مرتضیٰ کے ہے ہاتھ سیدہ کا، اب ہے کسی کا درا، اب ہے کسی کا درا، اور دو کرے نبی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت ہے، یہ غربت علی، ماشاءاللہ
یہ غربت علی ہے، غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، ہاں یہ غربت علی ہے۔ سن کر سلام حیدر کوئی نہیں ہے رکتا، سن کر سلام حیدر کوئی نہیں ہے رکتا، واجب نہیں سمجھتا کوئی جواب دینا، افسوس فاطمہ بھی، افسوس فاطمہ بھی یہ بات جانتی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی۔ ایک شعر مصاحب کو سن لیے، یہ غربت علی۔ ہاں مسجد میں سر جھکائے مولا کھڑے ہوئے ہیں، ہائے مسجد میں سر جھکائے مولا کھڑے ہوئے ہیں، ارے حاکم کی تہمتوں کو چپ چاپ سن رہے ہیں، ارے صدیقہ سب کے آگے، صدیقہ سب کے آگے جھٹلائی جا رہی ہے، یہ غربت علی ہے، مسجد میں سر جھکائے مولا کھڑے ہوئے ہیں، حاکم کی تہمتوں کو چپ چاپ سن رہے ہیں، صدیقہ سب کے آگے جھٹلائی جا رہی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت ماشاءاللہ ہے، غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی۔ ہاں ایک کوچے میں پہنچ کر دیکھا ہے مجتبیٰ نے، ایک کوچے میں پہنچ کر دیکھا ہے مجتبیٰ نے، ظالم نے ضرب ماری کیسے خدا ہی جانے، پھرتے نبی زمین پر غش کھا کے گر پڑی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی۔ ہاں کافی ہے بس یہ فقرہ رونے کو زندگی بھر، ارے ہاتھوں کو اپنے اکثر کہتے تھے ملک حیدر، ارے خیبر شکن کی زوجہ، خیبر شکن کی زوجہ گھٹ گھٹ کے مر گئی ہے، یہ غربت علی ہے، کیسے لکھے تکلم غربت ولی کی، کیسے لکھے تکلم غربت ولی کی، زوجہ صحابیوں کے دربار میں گئی تھی، بیٹی شرابیوں کے دربار میں گئی ہے، یہ غربت علی ہے،
یہ غربت علی ہے 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 لبیک طاہرہ لبیک مرضیہ لبیک سیدہ لبیک فاطمہ 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 بی بی تمہارے حق کی وکالت کریں گے ہم افضل ترین ہے یہ عبادت کریں گے ہم غافل نہ ہوں گے عہد وفا کو نبھائیں گے ہر لمحہ جان و دل سے اطاعت کریں گے ہم لبیک طاہرہ لبیک مرضیہ لبیک سیدہ لبیک فاطمہ لبیک طاہرہ لبیک مرضیہ لبیک سیدہ لبیک فاطمہ اوصاف دو جہاں میں مزین ہے آپ کے ہر سو چراغ آج بھی روشن ہے آپ کے ان پر سلام کہے گئے تم پہ جو جافدہ لعنت خدا کی ان پہ جو دشمن ہے آپ کے لبیک طاہرہ لبیک مرضیہ لبیک سیدہ لبیک فاطمہ لبیک طاہرہ لبیک مرضیہ لبیک سیدہ لبیک فاطمہ دنیا دو جہاں میں رہے کامیاب ہم بی بی نہ لڑکھڑائے ہمارے کبھی قدم ہے اتنی زندگی کے طلبگار آپ سے کعبے کی چھت پہ دیکھ لے عباس کا علم لبیک طاہرہ لبیک مرضیہ لبیک سیدہ لبیک فاطمہ لبیک طاہرہ لبیک مرضیہ لبیک سیدہ لبیک
حق سے بصد خلوص بصد عز و احترام اپنی جگہ بٹھاتے تھے اٹھ کے فلک مقام مارا ہے بدشیار نے اس باوقار کو کرتے تھے صبح و شام محمد جسے سلام لبیک طاہرہ لبیک مرضیہ لبیک سیدہ لبیک فاطمہ امت لباد مرسل اعظم کی وفا ہر لمحہ اپنے بابا کو روئی ہے فاطمہ ایک روز یہ بھی ظلم کیا وہ مصیبت جس در پہ آ کے جھکتے تھے وہ در جلا دیا لبیک طاہرہ لبیک مرضیہ لبیک سیدہ لبیک فاطمہ امت بعد مرسل اعظم لکی وفا ہر لمحہ اپنے بابا کو روئی ہے فاطمہ ایک روز یہ بھی ظلم کیا وہ مصیبت جس در پہ آ کے جھکتے تھے وہ در جلا دیا لبیک طاہرہ لبیک مرضیہ لبیک سیدہ لبیک فاطمہ چلا رہی تھی درد سے احمد کی لاڈلی شرم و حیا نہ بانیے ظلم و جفا نے کی پھر اس کے بعد یہ بھی قیامت گزر گئی راسی گلے میں ساخیے کوثر کے ڈال دی لبیک طاہرہ لبیک مرضیہ لبیک سیدہ لبیک فاطمہ چلا رہی تھی درد سے احمد کی لاڈلی شرم و حیا نہ بانیے ظلم و جفا نے کی پھر اس کے بعد یہ بھی قیامت گزر گئی راسی گلے میں ساقیے کوثر کے ڈال دی لبیک طاہرہ السلام علیکم شہزادی فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم والدۃ حجاج اللہ علیہ السلام علیکم حضرت مخلوق نبی کا وزوجۃ وسیع نبی کا صلوات کیا فقط کی عبادک المکرمین من اہل السماوات واہل الارضین السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم الروح التي حلت بفنائک علیک من جميع سلام اللہ ابدا ما بقيت بقي الليل والنهار
ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارة. السلام على الحسين ولا علي بن الحسين ولا أولاد الحسين ولا أصحاب الحسين. السلام عليكم من شهداء كربلاء وأسراء كربلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ارزقنا زيادة قبل الحسين. اللهم ارزقنا زيادة قبل الحسين. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين. اللهم خصان ولا ظالم وابدا بي اولا الثاني الثالثا الرابعا. اللهم لن يزيد خامسا. عبيد الله بن زياد ابن مرجانا ابن سعد وآل ابي سفيان وآل زياد وآل مروان. السلام علیکم غریب الغرباء. السلام علیکم الضعفاء الفقراء. السلام علیکم الشموس يعني سن الفوز يا أيها المقبول بعد الخلوص. السلام علیکم سلطان العرب الأجل يا مدد الشيخ الزوارفية والجزاء. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم مولانا یا صاحب رس الزمان. علمان 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 من فتنة الزمان شر الشيطان. السلام علیکم شرک القرآن. السلام علیکم اظہر الایمان. السلام علیکم من زماننا هذا. واجر اللہ تعالیٰ بڑھ جائے وصلی اللہ تعالیٰ نفع جائے واجر اللہ من صالح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.